وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وألف بين قلوبهم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو تھوڑا سا تیز کر دیجیے. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن ایسا دیا کہ جس میں ہم اس کی بات کو سننے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو اگر آپ لفظوں میں سمیٹنا چاہیں تو آپ کئی دفعہ ہم ڈاکٹرز کی دکانوں پہ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، حالانکہ ہم اس وقت مریض بن کے وہاں گئے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم کچھ ایسے کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی تکلیفوں سے بھی بچا دیتا ہے. اور میرا ایمان ہے اس بات پہ، اللہ نوز دی بیسٹ، کہ ہمارا خود اپنی خوشی سے اللہ کے رستوں میں نکلنا ہمیں کئی اور مشکلات میں نکلنے سے بچا لیتا ہے. ایک صبر ہوتا ہے اضطراری اور ایک ہوتا ہے اختیاری. یہ اختیاری ہے، آپ نے میں نے اپنے اختیار سے چوز کیا اور اللہ کی توفیق سے. اور دعا کریے کہ اللہ مرتے دم تک اس کو ہم سے نہ چھینے. کیونکہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، صرف خلاصہ سمجھ کے یا ایک روایت سمجھ کے نوٹ کریے گا کہ قدر البلائی، تکلیفوں اور بلاؤں کی قدر اس وقت آئے گی جب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا. آج آپ کو مجھے مختلف قسم کی تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں جب آئیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہائے مجھ پہ کیوں آئی، وائی می، میں نے کیا بگاڑا تھا، اللہ نے پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور نہ جانے کیا کچھ. اللہ معاف کرے. بعض دفعہ بیماری، تکلیف، پریشانی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، حالانکہ یہ صبر اور شکر کے ذریعے اللہ کی رضا تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی. لیکن بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ قرآن سے تعلق جڑتا ہے، یہ جو پچھلا سیشن تھا ہمارا کہ سب مطلب ہم سفر ہیں، ہدایت اور سکون قلب، یہ دو ساتھی ہیں، یہ دو وہ کہنا چاہیے بڈیز ہیں، ونر ہیں، فرینڈز ہیں. کیونکہ آپ اپنی دوستوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں نا، تو ہدایت، صبر، ہدایت کہہ لیجئے سکون قلب کے ساتھ، یا سکون قلب ہدایت کے ساتھ خوش رہتا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بانٹ ہے. تو اپنے لیے بھی ہدایت مانگتے ہوئے دوسروں سے بھی کے لیے بھی ہدایت کو اپنے لیے قائم رکھنے کی کوشش اور خواہش اور دعا ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آج ہم روشنی کا سفر، جس میں ہم سورۃ فاتحہ کو دیکھ رہے ہیں. آج ڈے 17 ہے ہمارا، ماشاءاللہ 16 دن ہو گئے اور ابھی تک سورت پوری نہیں ہوئی، جس میں صرف 7 آیتیں ہیں، اور آیتیں بھی اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں کہ جس کو اگر پڑھیں تو انسان بڑے شعور سے پڑھے. آج کا ٹاپک ہمارا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی روشنی میں کیا ہے؟ آپ کا فرقہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس نے آج امت مسلمہ کی اکثریت کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے روکا ہوا ہے. کتنے لوگ میری اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ آپ سب بھی کریں گے نا، تو میں بھی کرتی ہوں. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. میں نے آپ کے اس کورس کی دعوت کسی راہ چلتے کو دی. یعنی یہ ایک نہیں، ایک سے کئی دفعہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک فرضی کہانی سنا دیتی ہوں اگر. اور مجھے بہت ہی اچھی معصوم سی، اور دیکھ کے چہرے کو ان کے مجھے لگا کہ یہ ہے وہ بہترین کینڈیڈیٹ کہ جس کے لیے اس سال کا کورس اللہ نے ارینج کرایا ہوگا.
تو خیر تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو وہ خود ہی کہنے لگی. میں نے ابھی کورس کی بات بھی نہیں کی, میں کسی پبلک ایسی لائبریری ٹائپ جگہ ہوتی نا وہاں بیٹھی تھی, تو باہر سے ایک سسٹرز گزری کچھ, تو ایسے ہی میں نے ہاتھ دے دی, میں کرتی ہوں, میری عادت ہے ویسے بھی. تو وہ اندر آ گئی اور میں فون پہ تھی اس وقت. جب میرے پاس آ کے بیٹھی تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں پھر فون ہی سنتی رہوں. خیر قصہ مختصر, میں نے ان کو ہولڈ پہ کرا کے ان کو ویلکم کیا, بیٹھیں, کیا حال ہے, کیسے. پھر جیسے اپنا ایک دیسی سٹائل ہمارا ہوتا ہے, تھوڑی ہی دیر میں وہ اتنی خود ہی کہنے, کوئی لفظ نور قرآن نہیں بولا, سبیل الجنہ نہیں بولا, کچھ نہیں بولا میں نے, لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ کہنے لگیں کہ میں جب میری شادی ہوئی تھی تو میں اللہ کے بڑے قریب تھی, کافی کوئی دین کا پڑا ہوا بھی تھا, پھر آخر وہی جو ہوتا ہے سب کے ساتھ بچے ہوئے اور اب میں اللہ سے دور ہوں. کہتی میں تب بہت اچھی قریب تھی اور میں جو مانگتی تھی اللہ دیتا تھا. کچھ ایسے یعنی بڑے اچھے معصومانہ سے جو ایک اچھے بڑے صاف ستھری پیور سسٹر کے جذبات ہیں. میں دل میں خوشی, میں نے کہا اللہ نے آج مجھے اس جگہ ایسے ہی نہیں بٹھایا اور یہ دیکھ کے اندر ایسے ہی نہیں آگے. میں نے کہا اچھا آپ ایسے ہیں تو میں بھی جانتی ہوں ادھر ایک جگہ ہے, میں بھی جاتی ہوں, آپ بھی چلیں. کہ بڑی پہلی دعا وہ جیسے صدیق نہیں تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کو بھی اسلام جب پیش کیا گیا تو اس نے حیل و حجت تو کی لیکن ابو بکر صدیق نے نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی چلوں گی. میں نے کہا آپ کیا کرتی ہیں وانلی ڈاک میں, یعنی ویک ڈیز میں؟ انہوں نے کہا میں فری ہوتی ہوں, گھر ہوں, یہ ہے میں اپنے بچوں کی وجہ سے یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے میرا آپ تھلے ہوا. اچھا جی آپ کو میں نے ایک دو لوگوں کو کال کرا کے پتہ چلا وہ رہتے کہاں ہیں یا کس کے ساتھ جائیں. میں نے بڑی خوشی سے ان کو جو میں کر سکی میں نے کیا, ان کو ساتھ لے کے بھی چلی گئی. تیاری بھی ہو گئی. انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا کل آپ, کہہ رہی مجھے سمجھ آ جائے گی. میں نے کہا نہیں, ہم شروع میں آپ کو خود لیں گے, دلہن خود نہیں آتی, اس کو لینے جاتے ہیں نا. اور راستہ ہدایت کا ایسا ہے کہ اس میں آنے والوں کو جتنی زیادہ پیار اور محبت سے بلائیں گے اللہ اتنی برکت دے گا. خیر میں بھی خوش, وہ بھی خوش. رات تک بھی یہی میسج, پھر میسج بھی ہوا. جب میں اگلے دن صبح آئی تو اٹھی تو ان کا میسج میرے فون پہ وانلی نمبر پہ تھا, آپ کس جماعت سے ہیں. مجھے وہیں سمجھ آ گیا کہ کچھ کھٹپٹ ہے. خیر میں نے پتہ نہیں کیا اس کا جواب دیا, فون دور ہے ورنہ میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں. تو میں نے ان کو کچھ ایسی بات کر کے تو میں نے کہا قرآن و سننا, قرآن اور سنت نا, کچھ ایسے لکھ دیا. پھر میں نے ان کو جب تیار ہیں آپ کو بھی تھوڑی دیر تک گاڑی لینے آئے گی نا. اس کے بعد پھر تھوڑا سا جو ہوا وہ یہ ہوا کہ وہ اس گاڑی میں جانے کے لیے تک ریڈی نہیں ہوئی تھی نا. تو جو بھی ہوا بات میں نا, میں نے اس پہ کال کی. جب میں نے خود آنا تھا میں نے کہا چلے ایک موقع مس ہو گیا تو دوبارہ لو. مجھے پتہ ہے ہدایت کا رستہ پھسلنے والا رستہ ہے, تو پہلے شروع میں تو ہمیں روز اللہ ہی نکال لاتا ہے, ہم کون سا کہیں آنے کے لیے تیار ہوں اگر اللہ نہ چاہے. تو جب میں نے فون کیا تو کسی اور نے اٹھا لیا, وہ کوئی ان کے گھر کا کوئی اور تھا بندہ. پھر اس نے مجھ سے پوری انکوائری کی, نہیں ہمیں پہلے آپ بتائیں آپ کا فرقہ کیا, آپ کس جماعت سے, گروہ سے. پھر بھی کچھ تو ہوگا, کچھ تو ہوتا ہے نا. میں نے ان کو ایک دو باتیں کی. میں نے کہا ان فرقوں نے آج دلوں کو دور کیا ہوا ہے, ہم فرقوں تک جاتے ہی نہیں ہیں, ہم تو قرآن پڑھا کر آپ کو قرآن کی روح دیتے ہیں. تو آج کا میرا یہ سیشن, کبھی بھی آج تک ہم نے پریپ سیمیسٹرز میں ان موضوعات پہ بات نہیں کی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ حق ہوتا ہے, حق کو بندہ پہچان لیتا ہے. پھر اس نے کہا چاہیے بتائیں کہ آپ اہل حدیث ہیں یا اہل سنت ہیں. میں نے کہا نہ میں حدیث کا انکار کر سکتی ہوں, نہ میں سنت کا, نہ قرآن کا. کیا کوئی مسلمان کرتی؟ اور ہر بات میں ماشاءاللہ جو دوسری سسٹر تھی وہ بہت سمجھدار تھیں, کہہ رہی گل تو ٹھیک کہہ رہے ہو, پھر بھی کچھ تو ہوتا ہے نا. اس طرح بڑی سمپل خاتون تھی, وہ ان کی رشتہ دار تھیں کوئی. پھر آخر میری ساری جو بھی میں نے ان سے 2-4 منٹ کی کنورسیشن کی, انہوں نے کہا اچھا چل پھر میں بھی نہ لاواں گیا دے, یعنی کہ چیک کریں گے یا وٹ ایور. میں نے کہا بسم اللہ. میں نے کہا وہ ان کو بھی وہ جو ساتھ تھے ان کو بھی لے آئی. گا بسم اللہ, بہت اچھی بات, اب ساتھ آئے. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا ٹھیک ہے گاڑی میں جگہ ہے, آپ بھی تیار ہو جائیں. نہیں آج نہیں, میں پھر کسی دن آواں گی, آج میں مصروف ہوں نا. تو مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. سچائی کی تڑپ جو ہوتی ہے نا, یہ بندے کو بہت ناقابل تسخیر کر دیتی ہے. تو آج میں نے فرسٹ ٹائم اپنے پچھلے میں نے کوئی 25-30-40 کورس شروع کرائے ہوں گے ڈفرینٹ زندگی کے اوقات میں. آج فرسٹ ٹائم میں آج اس موضوع پہ کھل کے بات کروں گی, تاکہ آپ میں سے بھی اگر کوئی آیا ہوا ہے اور اس کے دل میں ڈاؤٹ ہے, یا بہت سارے جو رکے ہوئے ہیں یا روکے ہوئے, رکتے نہیں روکے جاتے ہیں, وہاں دالین نہیں ہے, وہاں مدلین ہے. تو آج اسی لفظ کی ساری بحث ہے جو پیچھے شروع کیا ہے. بڑا ہی ایکسائٹنگ سبق ہے, اللہ کرے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں.
اور اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بہترین طریقے سے کام لے. ہماری تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ لوگ قرآن پڑھیں، حدیث سنیں، پھر خود اللہ نے عقل دی ہے. تو آج کا یہ سیشن یعنی آپ کو کافی سوالوں کا جواب دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سننا چاہتے ہیں اس موضوع کو؟ چلیے اب میں دوبارہ خطبہ پڑھوں گی تاکہ ہم سارے اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. روشنی کا سفر ڈے 17. ٹاپک ہے آپ کا فرقہ کیا ہے. یہ آج ہم کس کانٹیکس میں کریں گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہر روز وہ لوگ جو اللہ سے تڑپ کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اس دعا کا بڑی محبت اور بڑے پیار سے جواب دیتے ہیں. کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم. کہ آپ ہدایت مانگ رہے ہو، ذرا اور کلیئر کرو. تو بندہ اپنی زبان میں تڑپ کر کیا کہتا ہے؟ سورہ فاتحہ کھول دیں سامنے. بندہ کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ایسے لگتا ہے کہ ہدایت کی تڑپ لگی ہوئی ہے، ہدایت کی بھوک ہے. جب بھوک ہوتی ہے نا تو بندہ جا کے فریج کھول کے دیکھتا ہے، ہنڈیا پہ جو چولہے میں پتیلیاں رکھی ہیں نا اس کا ڈھکن کھول کے دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے. خوشبو ایسے ہی آنے لگ جاتی ہے جب بھوک ہوتی ہے. جس کو ہدایت کی بھوک ہوتی ہے نا تو وہ بڑے تڑپ کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اتنا بھی کافی تھا، اہدنا بھی کافی تھا. آپ کو پتا اگر آیت نمبر 5 جو ہے نا صرف اتنی ہوتی نا اہدنا، اردو میں آپ نہیں کہتے. آج ایک دعا بھی آپ کو سکھائیں گے، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی، کہ اللہ میرے دل کو سیدھا رکھ دے، میری زبان کو سیدھا رکھ دے. تو خالی لفظ اہدی بھی کافی تھا. لکھیں، بلکہ یہ بات آپ کو پیچھے نہیں دی میں نے، ابھی لکھ لیں. یعنی اتنی تڑپ ہے ہدایت کی، اتنی بھوک لگ گئی ہے اس بندے کو، اس بندی کو، کہ وہ تڑپ کے کہتی ہے اہدی. اور نی تو نہ، یہاں آپ کو اینڈ پہ انشاءاللہ تقابل دینا ہے میں نے، لیکن یہاں ابھی بھی سمجھ لیجئے کہ اہدنا کہہ کر اجتماعی ہدایت، اہدینی نہیں، اہدنا. اللہ مجھے بھی، میرے بچوں کو بھی، میرے ماں باپ کو بھی، میرے شوہر کو، میری بیوی کو، میرے گھر والوں کو، سب کو ہدایت دے. کیونکہ ہدایت کا سفر تنہا نہیں طے ہوتا. زندگی کے اندر وہ جو ربط قلب اور سکون قلب آنا ہوتا ہے نا، اس کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. روز روز کے جھگڑوں اور لڑائیوں میں اور اختلاف رائے میں پڑھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں بندہ کہتا ہے اللہ مجھے نہیں اہدینا. اور یہ حقیقت ہے، اپنی ہدایت کی وہ خوشی نہیں ہوتی جو اپنے گھر والوں اور اپنے پیاروں کی ہدایت کی خوشی ہوتی ہے. آپ خود بھی کبھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئی ہوں، کبھی پاس ہوئے تھے تو آپ کو خوشی ہوئی ہوگی. پر اب جب آپ کے بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں یا آپ کے پوتے نواسے کوئی گریڈ لے کر آتے ہیں تو اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے. فطری سی بات ہے کہ انسان اپنے پیاروں کی خوشی زیادہ محسوس کرتا ہے اپنی خوشی کی نسبت. تو پھر کیا ہوا؟ اہدینا. خالی یہ کافی تھا اہدین، اللہ اہدی، اہدینا بھی ٹھیک تھا، ختم. دوسری شرط دیکھیں، اب نمبر 1 2 3 کریں گے آپ نا. پہلی تڑپ کیا تھی؟ اہدینا. بلکہ میں آپ کو 1 2 کر کے بولتی ہوں تاکہ آپ میں سے ذرا نیا لکھنے والوں کو آسانی لگے. خالی لفظ کیا ہوتا ہے؟ اہدینی. یہ پہلی شرط تھی، پہلی ترکیب. نہیں، اہدینا یہ دوسری بات، یعنی واحد کی جگہ جمع کو استعمال کر کے دعا مانگی گئی. یہ اس بات کی تڑپ ہے کہ ہدایت اکیلے نہیں چاہیے، سب کے ساتھ چاہیے. پھر آگے دوسری بات الصراط. یاد کریں وہ بحث جو صرف لفظ الصراط میں ہوئی ہے پیچھے. مستقیم کی تو ضرورت نہیں. یہ میرے ہاتھ کو دیکھیں، صراط. مستقیم تو یوں گیا نا اوپر 90 کے اینگل پہ. خالی صراط بھی ہوتا ہے، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط. تو یہ تیسری چیز سمجھ آ گئی کہ لفظ اہدنا کے بعد لفظ صراط کر کے ذرا اور ایک اور طلب ہے. پلیز اللہ جی، آئی ریکویسٹ یو، اللہ پلیز میری مان لیں. اللہ تعالیٰ جی مجھے ہدایت دے دیں، صراط کی دے دیں، سیدھے راستے کی دے دیں. چوتھی اس میں تمہید کیا ہے؟ المستقیم.
صراط بھی ہو پھر مستقیم بھی ہو. یہ بحث پیچھے سن لیں جنہوں نے نہیں سنی کہ بھئی لفظ صراط میں تو سیدھا آ گیا تو مستقیم والے سیدھے کی کیا ضرورت تھی. ہاں قام یقیم و قیامہ یہ چوتھی ہو گئی. بات کافی تھی. چلے مان لیتے ہیں آیت 6:5 ہو گئی اہدنا الصراط المستقیم. بات کافی تھی لیکن بات نہیں رکی. 5th پوائنٹ صراط الذین انعمت علیہم. اور تڑپ ہے. کسی کو آپ کہتے ہیں میرے لیے فلاں میرے لیے ایک سوٹ لانا بہت اچھا لانا ذرا اچھا استعمال میں بھی اچھا ہو اور یاد رکھنا وہ جو فلاں دن جس نے پہننا تھا نا میری ایک دوست نے وہ ویسا رنگ لانا کیونکہ وہ بڑا اس کو اٹھ رہا تھا. الذین انعمت علیہم یہ 5ویں تاکید ہے اس میں کہ اللہ مجھے انعام والوں کا رستہ چاہیے. چلو بھائی ٹھیک ہے لگ گیا پتہ تمہیں چاہیے کیا. تمہیں جنت چاہیے اور وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے جنت میں جانا آسان کر دیا جن کے لیے نیکیاں کرنی آسان کر دی پھر بندہ تڑپ کے 6ٹھی تاکید ہے غیر لفظ میں بھی ایک قیامت ہے جو میں نے چھپائی ہوئی آپ سے کیونکہ ابھی آپ کو اس میں نہیں ڈالنا. لفظ غیر کل بات ہوئی تھی نا اس پہ لاسٹ سیشن میں اس سے پیچھے بات ہوئی نا غیر لا کیوں نہیں ماں کیوں نہیں حل کیوں نہیں لیسا کیوں نہیں لن لئی جو بھی لا کی ممکنہ صورتیں وہ نہیں ہے. غیر کہہ کے بتا دیا غیرہ خالی غیر بھی 6ٹھی تاکید ہے. اور 7ویں تاکید المغضوبی علیہم وہ جن پر غضب کیا گیا یعنی اللہ مجھے ان لوگوں جیسا نہ بنانا کہ جنہوں نے ایک بار ہدایت کا راستہ اپنا لیا سب سمجھ لیا تیری مرضی ان کو معلوم ہو گئی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس کا فرق ان کو پتہ چل گیا ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے جان گئے تیری رضا کس میں ہے تیری ناراضگی کس میں اس کو بھی مان گئے لیکن ایک دم پیچھے ہو گئے. ابھی اس کو ہم دیکھیں گے انالوجیز کے ساتھ انشاءاللہ. 8ویں تاکید ولدالین اور نہ بھٹکے ہوں کا. یہ ہے جی میری انگلیوں پہ 8 تاکید ہے دعا مانگنے والے کی کہ اللہ مجھے راستہ دے اکیلے نہ دے سب کے ساتھ لے جاؤں سیدھے پہ بھی رہوں پھر وہ مستقیم اوپر بھی جاتا ہو. انعام والوں یعنی ان کے لیے جن کے لیے نیکیاں آسان تھی مجھے بھی ان کی طرح کر دے اور پھر جن پہ تیرا غضب ہوا وہ نہیں اور وہ بھی نہیں جو کہ ضالین تھے جو بھٹکے ہوئے تھے. یعنی تاکید در تاکید بندہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دے دے. صراط الذین انعمت علیہم ذرا سے اس کو دیکھیے گول تو یہ تھا مجھے انعام والوں کا راستہ چاہیے. اچھا آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم کی جو بات تھی اس کے اندر تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی تم نے کیسے کس طریقے سے یہ ساری چیزوں کو کرنا ہے یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے. لیکن غیر المغضوب علیہم ولدالین یہ کیوں آ گیا. ہم اس کے اوپر پچھلے سیشن میں بہت لمبی چوڑی بات کر کے بیٹھے زبانی باتیں تھیں مجھے لگا کہ آپ کا شاید شرح صدر نہ ہوا تو آج میں نے اسی بات کو جو پچھلے سیشن میں آپ کو لفظوں میں سمجھائی ہے یہاں ہم اس کو دہرائی کریں گے ایک خلاصے کے طور پہ غیر المغضوب علیہم ولدالین. چلیے دیکھیے ہم نے ابھی تک 3 قسم کے لوگ دیکھ لیے نا ادھر ایسے ہی 3 قسم کے لوگ کیسے دیکھے. پہلی قسم کے لوگ انعمت علیہم اوپر نیچے لکھ کر دیکھیے ذرا سب سے اوپر لکھیے انعمت علیہم اس کے نیچے لکھیے المغضوبی علیہم کافی ساؤنڈ ملتی ہے نا اور نیچے لکھ دیجیے الضالین یہ تو بالکل ہی ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہو گئی. تو 3 گروہوں کا تقابل ہے اس آیت 7 میں جس میں سب سے پہلا انعمت علیہم دوسرا المغضوبی علیہم اور تیسرا ہے الضالین. تھوڑا سا عقل کو اگر زیادہ ہی کوئی بندہ استعمال کر لینا تو ایسے لگ رہا ہے کہ تینوں ایک ہی وزن پہ ہوتے ہیں. آپ اوپر نیچے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں انعمت علیہم دیکھنے میں
اور المغضوبی علیہم کافی ملتا جلتا ہے، ایسے ہی ہے، لیکن الضالین دیکھنے میں دیکھیں جلدی ختم بھی ہو گیا۔ قرآن کی ترکیب یہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذرا سے اس کو مزید دیکھیے۔ انعمتا کیا ہے؟ افعلتا، انعمتا انعام کیا تو نے، ٹھیک ہے، وزن کو بس کھیلیں، ابھی گرامر چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں۔ انعمتا افعلتا، انعمتا افعلتا، یہ کیا ہے گرامر کی روشنی میں؟ فعل ماضی، ماضی میں جن پر تو نے انعام کیا، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں نا۔ بندہ کسی سے راستہ پوچھے تو اس سے پوچھتا ہے نا جو سامنے موجود ہو، ہم اثر، جس کا آپ کہتے ہیں ایج فیلوز۔ آپ نے پوچھنا کل ہوم ورک کون سا تھا دکھاؤ، تو آپ اس کو پوچھیں گے نا جو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے سسٹر۔ لیکن یہاں تو آپ ماضی سے پوچھ رہے ہیں۔ یہاں ہم نے بات کی تھی کہ دین کی چیزوں میں جتنا پیچھے جائیں گے اتنا اوتھینٹک نالج لیں گے۔ سونا جہاں سے نکلتا ہے نا وہاں سے خالص ملتا ہے۔ دودھ اگر بھینس کے پاس کھڑے ہو کر نکلوا کر لائیں گے تو وہ زیادہ خالص ہوگا۔ راستے میں کسی نے بعد میں پانی ڈالا نہیں ڈالا، کچھ چھینٹے پڑ گئے، ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے نا۔ تو دین ادھر سے خالص ملے گا جہاں سے نکلا تھا۔ یہ آج انشاءاللہ ابھی ہماری بحث آنے لگی ہے، بس سمجھ لیجئے۔ دنیا کی چیزیں لیٹسٹ اچھی ہوتی ہیں۔ 23 ماڈل کی ٹیسلا، آئی فون 15 16، لیکن دین کی پیچھے فعل ماضی، اللہ نے ماضی کے لوگوں کی بات کر دی کیونکہ اوتھینٹک ہے نا، کہ وہ تو منزل پہ پہنچ چکے ہیں، تو ٹھیک ہی تھا نا۔ چلیے، المغضوبی علیہم کیا ہے؟ المغضوب مفعول، اسم مفعول ہے یہ، اور مفعول اردو میں ہم سب کو پتا ہے جس پر کام کیا جائے۔ فاعل فعل مفعول اردو میں سب نے سنا ہے نا۔ کھانا پکایا، وہ کھانا پکا رہا ہے، کھانا کیا ہے، پکانے والا کیا ہے، اور جو کام کر رہا ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسم مفعول ہے۔ الضالین کیا ہے؟ الفاعلین، اسم فعل ہے یہ۔ اچھا، اب فاعلین آ گیا تو لگ کیا رہا ہے کہ یہ تینوں نئی نئی چیزیں، کوئی ایک جیسی چیز نہیں۔ ذرا سا آگے چلیے نیکسٹ پہ، انعمت علیہم، المغضوبی علیہم، اور اگر اس کے وزن پہ الضالین جو لفظ ہے، اگر ہم انعمتا کی جگہ، اب دیکھیں نا نیچے نا المغضوب، غضب سے روٹ ورڈ نکالیں گے تو غضب ہے نا، تو انعمتا میں نون عین میم ہے نا، تو اگر لفظ انعمتا جو کہ اسم فعل ماضی ہے، اس کی جگہ لفظ ہوتا المنعمین۔ المنعمین بالکل وہی ہے جیسے نعمتیں جن کو دی گئیں، نعمتیں پائے ہوئے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ فعل کی جگہ اسم ہوتا، اور اسم میں ہمیشگی ہوتی ہے، معنی ہی بدل جاتا۔ یہ بات کر چکے ہیں نا آپ لوگ، مجھے امید ہے کہ آپ اتنی بات سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ کو نعمتوں کی ایک دفعہ تسلی دے دی کہ اب کر لیا تو اب کبھی نہیں چھینی، نو، کرتے رہو گے، ملتا رہے گا۔ آج چھوڑ دو، تمہارے مائنس وہ کیا کہتے ہیں، نیگیٹو مارکنگ شروع ہو جائے گی۔ کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے، ہم سے اللہ کوئی نیکی کرا ہی لیتا ہے، ایسی ربی سببی، کبھی کر لی، پچھلے سال کر لی، 2 سال سے کر رہے، 5 سال سے کر رہے تھے، اب ہوا کیا کہ جب وہ نیکی چھوڑیں گے تو آپ تو نہیں رہیں گے انعمت علیہم میں۔ دیکھیے چلتی گاڑی چلتی جائے گی تو پہنچ جائیں گے، تو گاڑی روک دیں، سیدھی گاڑی تو آپ روک دیں، سائڈ پہ سروس روڈ پہ لگا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کے آپ سے پوچھ ہی لے کہ بھئی کیا ہوا، خیریت، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، یہ ہیلپ مائی، ہاں۔ لیکن پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہوئے گاڑی روکیں گے تو گاڑی ادھر نہیں کھڑی رہنی، گرتی۔ لکھے یہ جملہ، جب ایک دفعہ ہم ہدایت کے رستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی دوسری چوائس نہیں ہے سوائے چلتے ہی چلتے ہی چلتے ہی رہنے کے۔ تصور میں لائیے ایک پہاڑی، سلوپ ہے، سٹیپ ہے، گاڑی جا رہی تھی، اب گرم ہو رہی ہے، زور بھی بڑا لگ رہا ہے، ڈرائیور بیچارے کے پٹھے بھی کھچے ہوئے ہیں، اب آپ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، اس طرح کی ہو گیا، اس طرح کی ہو گیا، اس نے کیا کر دیا، اس طرح کیا کر دیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، ہاں۔ تو وہ کہتا ہے اچھا میں گاڑی روکوں،
ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مری میں جب جا کر آپ گاڑی روکتے ہیں نا تو پھر گاڑی کو روک کر ہینڈ بریک بھی لگا کے اور گاڑی کے پچھلے 2 ٹائروں کے پیچھے ہمارے والد چھوٹے چھوٹے پتھر رکھتے تھے کیونکہ وہ گریوٹی کے سبول ہوتا ہے. سٹیپ پہ یا سلوب پہ کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا. یہ ہے جی وہ بندہ جو کہتا ہے نہیں میں تو نہیں بدلی، بس میں نے سننا چھوڑا ہے، نہیں میں نے پڑھنا چھوڑا ہے، نہیں میں نے تھوڑے دن کے لیے کورس چھوڑ دیا ہے، نہیں میں نے تھوڑے دن اسکول جانا چھوڑ دیا. واللہ آپ پیچھے گریں گے کیونکہ سلوپ پہ یا اوپر یا نیچے. تھوڑی تھک گئے نا تو سپیڈ سلو کر لیں، آہستہ کر لیں، چلیں گاڑی کو نیوٹرل میں کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جدھر مرضی کرا لیجئے، آپ کی مرضی ہے. لیکن جب آپ نے یہ کرا نا کہ آپ کہیں کہ ذرا سا میں ایک ریسٹ لے لوں، حوصلے لے لوں، تو منہ کے بل نیچے گریں گے. یہ ہے ان لوگوں کی مثال جو کہتے ہیں نہیں میں ذرا ایک بریک لے لوں، نہیں میں ابھی سبیل الجنہ کر لیا نا تو ابھی میں نور اللہ نور نہیں کرتی، نہیں ذرا میں تھوڑا سا 1 سال ریسٹ کر لوں، میرے گھر کافی ڈسٹرب ہے، میں گھر ٹھیک کر لوں. دیکھیے گھر اب ڈسٹرب اس لیے ہوا ہے کہ آگے ٹھیک ہو. جب آپ چیزیں سارے خراب کرتے ہیں پھر ہی صحیح ہوتی ہیں نا. جب آپ صفائیاں کرتے ہیں تو پہلے سارا گھر ہلاتے ہیں نا. جب گھر کو رینوویٹ کرتے ہیں تو پورا گھر ہلتا جلتا ہے نا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر جب صاف ہوتا ہے آپ کہتے مزہ آ گیا. سارے دن کی تھکن نہیں دور ہو جاتی کس سوچ سے کہ چلو شکر اللہ کا محنت تو کیے ٹھیک ہو. یہ جو آپ کی قرآن پڑھنے کے دوران گھر میں اونچ نیچ ہوئی ہے نا، یہ اصل میں اچھی ہوئی ہے. اندر کی گندگیاں باہر نکل، پچھلا سارا گرج نکل آتا. یہ کوئی قرآن پڑھنے والے ہی نہیں الگ ہوتے. وہ لیڈی ڈیانا کو بھی طلاق ہوئی تھی، کوئی قرآن نہیں تھی پڑھنے لگ گئی. وہ بات ایم سیریس. کوئی پیچھے پچھلے 20 25 30 سال کا بھی تو صبر بیچاروں نے کیا ہی ہوا تھا نا. یا پھر اگر واقعی آپ اب رینوویٹڈ جو ہو رہی ہیں، آپ اچھی ہو رہی، وہ کہیں گے یہ وہ تو نہیں رہی جو میں نے تم سے شادی کی تھی. کہنا گندی مندی تھی اب ٹھیک ہو گئی ہوں. ایک بچی جو ادھر اسکول میں آتی تھی اس کی بات ہے، میں صدقہ جاریہ بنا کر سناتی ہوں کیونکہ آج کا ٹاپک فرقوں کا ہے. وہ بچی خود اپنی زبان سے میں سناتی تھی، گواہی لینی ہو تو میں دلوا سکتی ہوں. وہ بڑی ووکل بچی تھی اور سچ بولتی تھی. وہ کہتی تھی کہ میں اتنی بھٹکی ہوئی تھی اور خاص طور پہ میں نے اپنے باپ کو بڑے دکھ دیے کہ مجھے کوئی یہاں بیٹھے بیٹھے میری سہیلیاں کہتی نا چلو لندن جاتے ہیں دہی بلے کھانے، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی میں امی ابو کو پوچھوں، میں ٹکٹ کرا کے ہم چلی جاتی تھی. میرے لیے اتنا آسان تھا یہاں سے اٹھ کے آسٹریلیا جانا. یہ ایسے لفظ اس نے بتائے میں، اور کہتی تھی سنود کے سامنے بھی سناتی تھی. آج بھی اللہ کرے وہ کہیں سے سن لے یہ بات. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے وہی بات ہے جو کر رہے ہیں کہ کچھ تو اتنی جلدی بدل جاتے ہیں. یہ ان بچوں میں جن کو صرف شروع کے بھی 5 پارے بھی نہیں پڑھے تھے تو ادھر وہ بیٹھ گئے تھے ایڈمنس کے لیے، کیونکہ ہم نے ینگ بچیوں کی کلاسیں جب شروع کی نا تو ہمیں اس میں ایڈمنس چاہیے تھے نارویجین بولنے والے. تو وہ ان میں آ گئی تھی، جھجک کھل گئی، پردہ شروع، ہر چیز میں نے آنکھوں سے جو لوگوں کو بدلتے دیکھا وہ ان میں تھے. تو شہر میں ہمارے افسانے بھی بڑے پھیل گئے. آج فرقوں کے ساتھ افسانے پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے اسکول نے جب نیا ادھر ناروے میں آ کر کام شروع کیا تو جو بیچارے قرآن سے دور تھے نا وہ تو خوش ہوئے کہ یہی تو ہم چاہتے تھے، یہی تو ہمیں کرنا تھا، یہی تو گواہی ہے. اور اس وقت بھی یہ چیزیں ملتی تھی. ابھی مجھے پچھلے ہفتے کسی نے کہا کہ کوئی آپ کا نام لے کے کہہ رہا تھا کہ سر جی اور آپ لوگوں نے جو اوسلو میں کام کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا. میں نے ان کی بات دوبارہ پوچھی، میں نے کہا یہ کوئی پرانی بات ہے یا نہیں؟ کہا ابھی کسی آپ لوگ نہیں جانتے. یعنی ان کوئی بردرز میں تھے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو اوسلو کے اندر آ کے بچیوں اور عورتوں کے حالات بدلے ہیں، یہ وہ اللہ بدلتا ہے بندہ کہاں بدلتا ہے. تو شہر میں افسانے پھیل گئے. اسکول سے نکل کر ساتھ ہی ایک دکان تھی اور یہ وہاں کچھ گئی، لیتے جاتے تھے لوگ گروسری. تو وہ کہتی ہے کہ جب میں اندر گئی، اور وہ شرعی پردے میں تھی بالکل، حجاب میرا حال فلی پورا، مجھے لگتا ہے گلوز بھی پہنتی تھی. تو کہتی جب میں اندر گئی نا تو 2-3 انکل جیز کھڑے تھے، پنجابی انکل جیز. تو جو گروسری لینے جاتے ہیں نا وہ وہاں سیاست بھی ڈسکس کر کے آتے ہیں اور حالات حاضرہ بھی. ان کو نہیں پتا یہ کون ہے، یہ اپنے اسکول سے ہی نکل کے گئی تھی ادھر. تو کہنے لگی کہ وہ نا، کہتی میرے کانوں میں آواز آئی نور القرآن کی. تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کون ہے، پتہ پنجابی ہی ٹھیک ہے میرا حال ہے، جس کو نہ ہی سمجھ آئے تو اچھی ہے کیونکہ پنجابی اتنی ووکل زبان ہے کہ اللہ کی بنا.
تو کہتی ہے کہ کس ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ ہمارے اسکول کی برائی کر رہے تھے انکل جی، اس فرقوں کے ناطے سے کہ پتہ نہیں کون ہے اور انہوں نے آ کے ہماری عورتوں کو خراب کرنا شروع کر دیا اور ان کی سوچ. یہ کہتی ہے میں پہلے تو سنتی رہی لیکن تھی عمر کی طرح کی، وکل تھی. اللہ کے نبی نے کہا نا جو جاہلیت میں آگے ہوتے ہیں وہ ایمان میں بھی آگے ہوتے ہیں. کہتی جب انہوں نے 1 سے 2 3 باتیں کی نا ہمارے اسکول کے خلاف، بیچ میں ہمیں بھی کہا ہوگا امریکہ سے آئے ہیں ہمیں بہکانے، کتنا اچھا امریکہ آپ کو بہکانے کے لیے اتنی دور سے اپنے بندے تیار کر کے بھیج. شروع میں ہم پہ یہ بھی بڑی بات ہوئی تھی کہ یہ کوئی امریکن ایجنٹ ہے، کتنا اچھا ہے امریکہ جو آپ کو قرآن سکھوائے. کہتی ہے کہ میں کھڑی ہو گئی، انکل جی جب میں سلیو لیس پہن کے آپ کے اوسلو کی گلیوں میں پھرتی تھی تب آپ کو میں بری نہیں لگتی تھی، اور آج میں اسی اسکول سے آئی ہوں جس کی آپ برائی کر رہے ہیں. پھر تو وہ انکل جی تو بھاگے ہوں گے، گروسری بھی لے لی ہوئی تھی. اس نے پھر خوب ان کو سنائی کہ جب لوگ قرآن نہیں پڑھتے تو آپ لوگ کچھ نہیں کرتے. آپ نے کیوں نہیں مجھے قرآن پڑھایا؟ میں اسی شہر میں پہلی ہوں، بڑی ہوں، مجھے کسی مسجد نے کیوں نہیں اس طرح کا قرآن پڑھایا؟ اور آج آپ ان کو باتیں کر رہے ہیں جو ہمیں قرآن پڑھا رہے ہیں. تو یہ جو فرقہ پرستی ہے نا، اس نے لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا. یہ جو انعمت علیہم کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہر مسلمان کے لیے. ہدایت کا سفر جب شروع ہوتا ہے نا تو بندہ گھر سے تو نیت جنت کی کر کے نکلتا ہے نا. آپ کس لیے آئے ہیں مجھے یہ بتائیے؟ کیا آپ یہ آج بریک کے دال چاول کھانے آئے تھے؟ پیزا کھایا تھا کل کہ پیزا کھانے آئے تھے؟ پرسوں آپ نے بریانی کھائی ہوگی تو بریانی لینے آئے تھے. کس کے گھر کھانے نہیں پکتے؟ کیا آپ کو ثواب لینے آئے ہیں؟ میں آپ کو سچ بتاؤں ثواب کے بڑے سستے طریقے بھی ہیں. 500 دانے کی تسبیح لے کر گھر میں بیٹھ جائیے، پھر دیکھیے ذرا آپ کو کیا ملتا ہے. ثواب ہی ثواب. آپ اور میں یہاں صرف ہدایت لینے آئے ہیں. سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا ہے. ڈپلوم کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے. میں جھوٹ کہتی ہوں ڈپلوم کو. بڑے بڑے ڈپلوما ہولڈرز کے ساتھ واسطہ جب پڑھا تو اللہ کی پناہ پھر سمجھ آیا کہ کیوں ہمارے سلف صالحین اس کاغذ کے ٹکڑے سے ڈرتے تھے. نہ دینے والے دیتے تھے نہ لینے والے لیتے تھے. کہتے تھے اس کے بعد وجب آ جانا ہے، اور دینے والے کہتے تھے دے دیا تو انہوں نے آگے آنا ہی کوئی نہیں، اس کو فریم کر کے لگائیں گے ماتھے پہ. کل تک تو لوگ ڈرائنگ روم کی دیواروں پہ لگاتے تھے، آج پروفائل پہ لگا لیں گے کہ ہم قرآن پڑھے میں. تو تمہارا سر سے پاؤں تک کا حلیہ نہیں بتا رہا لوگوں کو قرآن پڑھا ہے، تو تم نے یہ کاغذ کا ٹکڑا ضرور بےزتی کرنی ہے. تو گھر سے بندہ نکلتا ہے جنت کی آس میں. یہ تھا وہ جی انعمت علیہم والا بندہ. ہر مسلمان پیدا ہونے سے آج تک جو بھی اس کی عمر ہے، جس وقت وہ میری بات سن رہا ہے، آپ کا گول اور آپ کی خواہش کیا تھی کہ آپ انعمت علیہم میں ہوں. کوئی عمل کر کے، کوئی صرف خواہش کر کے، کوئی ارادے کر کے، کوئی نیتیں کر کے بھی انعمت علیہم میں ہونا چاہتا ہے. اور یہی مشکلوں کا راستہ، پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ انبیاء کرام نے یہ راستے بنائے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ جنہوں نے اپنے خاندان میں بارش کا پہلا قطرہ بن کر یہ کام کیا، اور اس میں مخالفت ہوتی. یہ جو بھی بتایا سڑکیں کھود ہی ہوں اس لیے کہ پائپ بدل دیں. آپ کو خبر ملے، اور بلکہ بھی ہوا یہ 2 دن پہلے مجھے کسی نے بتایا آپ ہی لوگوں میں سے، یہ اسٹرومن میں کوئی میسج کمیون کی طرف سے آیا ہے کہ پانی پینے والا اور گٹر پائپس مل گئی ہیں، تو آپ کائنڈلی پانی یہ نہ پئیں اور یہ کریں. یہ کل پرسوں بتایا تو میں ہنس پڑی. میرے حال باجی نے بتایا. میں کہا باجی یہ تو وہ مثال ہے جو میں نے آپ کو سبیل الجنہ میں آج سے 13 سال پہلے دی تھی، آج آپ کو بھی دے دیتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو یہ خبر مل جائے کہ آپ کے شہر میں پانی کی پائپس کے اندر گندگی ملنی شروع ہو گئی ہے، کچھ لوگ کیا کہیں گے؟ فوراً جلدی ختم کرو اس کو، پانی اسٹاپ کرو، جاؤ توڑو ختم کرو. ہاں لیکن شہر میں 3 دن پانی بند رہے گا، مشکل ہوگی، گاڑیاں نہیں جا سکیں گی، یہ وہ. ٹھیک ہے، وہ کہے گا جو مرضی ہو، بیماری ہے، مر جائیں گے بچے، یہ ہے وہ ہے. دوسرا کہے گا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، دیکھنے میں تو بالکل صاف پانی ہے، لے دیکھو سونگو، بو بھی کوئی نہیں. یاد رکھیے گناہوں کی بو ختم ہو جاتی ہے، کوئی دین کا رنگ نہیں رہتا ہمارے اوپر، پھر بھی ہم نیک ہوتے ہیں. خیر، اب بحث شروع ہو گئی. اتنے میں جو بیچارے صاف مزاج کے فطرت سلیمہ پہ اور وہی فطری ہدایت جس کو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں، اس پہ جو لوگ تھے وہ کیا چاہتے ہیں کہ جلدی سے مستری مزدوروں کو ہائر کرو، ہم قربانیاں دینے کو تیار ہیں.
دوسرے کہتے ہیں ہاتھ نہ لگانا، ہم تمہارے ہاتھ سے کھدال پکڑ لیں گے، لڑائی ہو گئی. یہ ہے وہ لڑائی جو قرآن کے بعد گھروں میں آتی ہے. اگر گھر کا ماحول پہلے سے ذرا مکسڈ ہو نا، لبرلز، میڈیوکرز، اٹس اوکے، اٹس اوکے، ایوری تھنگ از اوکے، تو پھر یہ مسئلے بنتے ہیں. ایک کہہ رہا ہے مجھے گندا پانی نہیں پینا، دوسرا کہتا ہے چپ کر کے پیو، سارے پی رہے ہیں، جو سب کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ بھی ہو جائے گا. یہ جو جھگڑا ہے نا، اس کو قرآن میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جب سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع آئے گا نا، کہ وہ اصلاح اور وہ کیا کہتے تھے، بولیے، اصلاح کو کیا کہتے تھے؟ نحن، ہم مصلحون ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں دوسرے جو ہے وہ کہتے ہیں چپ چپ چپ، پیس میں کہ برا نہیں کہتے، خاندان کی بات ہے، ماموں کے بیٹے کے پوتے کا نواسا ہی تو ہے اتنا قریبی، یہ میری پھپھو کی بیٹی کی ماں فلاں کی فلاں، بس اس کا اتنا قریبی رشتہ ہے، آپ چپ، رشتہ نہیں توڑتے. اور پھر آگے سے حدیث کیا کوٹ کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کی. اور یہ فلم دیکھو، نہیں یہ بڑی نصیحت آموز ہے جی. گھریلو ڈرامے ہم دیکھتے ہیں، ہم بڑی سبق آموز فلمیں دیکھتے ہیں، تو وہ جو ساتھ فیشن اور گندگی اور بےہودگی اور نیوڈیٹی، نہیں چپ چپ، اب اتنی بھی سختی نہیں. یہ ہے سارا کھیل. جب بیچ میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ ہم سب خود جانتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ نے یہ سب کچھ دیکھا تو لڑائی شروع ہوئی. کوئی ایک آ کر ان کا ہاتھ روکتا ہے. بلکہ میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ 3 لوگ جب نکلتے ہیں انعمت علیہم بننے کے لیے، تو رستے میں یہ جو جھگڑا ہو گیا، اس میں جو دوسرا گروہ ہے نا، وہ کون سا؟ مغضوب علیہم ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، اب مغضوب علیہم کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کو سارا پتا تھا کہ پانی گندا ہے، گٹر کا پانی ہے، جراثیم ہے، بیماریاں پھیلیں گی، ویرس آ جائے گا، وائرس، بیکٹیریا، سب کچھ ہے. سنتے جانتے بوجھتے گندا پانی پیتے رہے. اب ان کے اوپر غضب نہیں ٹوٹنا چاہیے. جو بیماریاں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورۃ روم میں اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں خشکی اور تری میں لوگوں کی بری باتوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا. یہ کون سے مغضوب؟ جانتے بوجھتے گندا پانی پینے پلانے والے. تیسرا گروہ ہم نے کون سا دیکھا ہے؟ ضالین. وہ کون ہے؟ جو بیچارے پی تو وہی پانی رہے ہیں پر ان کو پتہ نہیں. ہر ایک کو تھوڑی پہلے دن خبر پہنچ جاتی ہے کہ یہ ہو گیا، یہ نہیں ہوا، یہ کرنا تھا، وہ ہے. اب یہ ضالین وہ ہیں جو انجانے میں وہ گندا پانی پی رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کیا یہ مغضوب اور ضالین برابر ہے؟ نتیجہ دونوں کا برابر ہے. کیا؟ گندا پانی پی کے بیمار ہو جائیں گے. جب ہم ہدایت کے اس سفر پہ نکلتے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہم نیت انعام کی لیتے ہیں، ارادے بھی کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے سب کچھ، پڑھ بھی لیتے، جان بھی لیتے، اللہ کی مرضی کو مان بھی لیتے، لیکن اس کے باوجود کرتے وہ جو برادری کرتی ہے، خاندان کرتا ہے، وہی جینا مرنا، وہی رونا دھونا، وہی ساری چیزیں دنیا کے اندر جو ساری چلنی چلانی تھی. تو ایسے بندوں پہ اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے. ضالین کون ہے؟ جن کو پتہ بھی نہیں پھر بھی کر وہی رہے. یعنی ایک شادی ہال میں 500 بندہ، 500 میں سے 450 ضالین ہیں، لیکن 50 آپ بھی ہیں اس میں جن کو سب پتہ ہے. چلے گندا پانی پئیں گے تو دونوں کٹھے ہو جائیں گے. آج ہمارے مسلمانوں کے معاشروں میں بھی یہی ہو رہا ہے. اچھا، اب جب بات بنتی ہے انعمت اور مغضوب کی، تو بیچ میں ایک لفظ ہے ضالین. لفظ ضالین کو ذہن میں رکھ کر سنیے. ضالین، پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لفظ ضالین کا مطلب کیا ہے، کہ ان کو بہکانے کا کام کسی اور نے نہیں کیا، انہوں نے خود کیا. یہ اپنی مرضی سے بھٹکے ہیں بے علم رہ کر. یہ وہ لوگ ہیں کہتے ہیں کیا ضرورت ہے انجینئروں کو بلا کر یہ چیک کرانے کی کہ گٹر کا پانی مل گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا نہیں. اچھا، اب جب آپ لفظ کہتے ہیں نا انعمت علیہم اور المغضوب علیہم، گروہ 1 اور 2 کی آواز سننے میں بظاہر ایک جیسی لگتی ہے، مگر ایک فعل ماضی ہے
اور اللہ کی نعمتیں عطا کرنے کا ذکر ہے. انعمتا جو بات کی ہے اسی کو دہرا رہی ہوں. دوسرے پہ دیکھ لیجئے تو مغضوب مفعول کے وزن پہ ہے، جس میں اللہ کا غضب کرنا نہیں آیا. یعنی کبھی آج کے بعد جب بھی زندگی جتنی رہے گی آپ کی، کبھی بھی اس کا ترجمہ یہ نہ کیجیے گا جن پر تیرا غضب ٹوٹا. 90% ترجموں میں یہی ہے، آپ جا کے قرآن کھول کر دیکھیے گا. تیرے کا تو لفظ ہی نہیں، اللہ نے غضب کیا اس کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب جب آپ ضالین کے لفظ کو دیکھتے ہیں گروہ 3 میں کہ اگر یہ لفظ ضالین کی جگہ المدلین ہوتا یا یعنی آپ اس کی ساؤنڈ کا ذرا سا فرق ہے، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ ہوتا کہ کسی اور نے ان کو بہکایا ہے. اب یہ کہ یہ خود بہکے ہیں. ٹھیک ہے، تو پتہ کیا چلا؟ ساری کہانی کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہر بہکنے والا ایک جیسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور قرآن کی یہ ترکیب صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ بہترین ترکیب ہے. ترکیب کہتے ہیں جس ترتیب سے آئے، ترتیب اس ترکیب بہترین بھی ہے معنی کے اعتبار سے، اور اعلیٰ ترین ہے کیونکہ بل ہوا کلام اللہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ میرا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے. چلیے میں ایک اور کھیل صرف آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں کہیں جھول نہیں ہے. ایک اور اینگل سے دیکھیے، اگر یہ تینوں گروہ ایک ہی وزن پہ آتے ہیں، مثلا اب میں نے تینوں لکھ بھی دیے آپ کے لیے، اب دیکھیے المنعمین علیہم، المغضوبی علیہم، اور یا ہوتا المدلین یا المدلین، یعنی لام پہ زیر ہوتی یا زبر بھی ہوتا. اگر منعمین علیہم ہوتا تو ہمیشہ کی نعمتیں پانے والے. ہاں، مغضوبی علیہم بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی آیا ہے، ہمیشہ کا غضب ہے. اور آپ ایک چیز نوٹ کرتے نہیں ابھی کر پا رہے ہیں کہ نہیں، تینوں میں سے جو سب سے اسٹرانگ چیز جو بدل ہی نہیں رہی کہیں وہ المغضوبی علیہم ہے. آپ نے فیل کیا یہ بات؟ اس کا وزن نہیں ادھر سے ادھر ہل رہا، سٹینڈرڈ بن گیا. ہاں اگر المدلین ہوتا تو بہکانے والے ہوتے، اور اگر المدلین ہوتے یا لان ہوتے. اصل میں یہ صرف اس میں بھی میں آپ کو گرامر نہیں دے رہی، میں صرف ساؤنڈز کے ساتھ آپ کا تعلق جوڑ رہی ہوں. یعنی یا بہکانے والے ہوتے یا بہکائے گئے ہوتے. یہ وہی جملہ جس کو آپ کو انگلش میں لکھایا تھا آئی ایم لاسٹ یا آئی ایم مس لیڈ. آپ کے گھر کوئی آ رہا تھا، آپ نے ایڈریس صحیح بتایا، اس نے غلط ٹرن لے لیا تو وہ کیا ہوا؟ لاسٹ. اور آپ جان سے کہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے، ایڈریس ہی غلط دیں، گھوم گھام کے چلے جائے گی واپس. کسی کو کیا پتہ لگنا، پتہ چلا اس نے آپ کی لوکیشن لگائی ہوئی ہے. بلی کی طرح جو بلی کو رسی باندھ دیتے ہیں نا، تو لوکیشن کی رسی نے اس کو پھر بھی لیا. ہم نے کہا ہاں پہنچ گئے ہو، میں نے تو سوچا تھا اب نہ ہی آئے. سمجھ رہے؟ تو آئی ایم لاسٹ اور آئی ایم مس لیڈ. آئی ایم لاسٹ یہ میں لاسٹ ہوں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں مس لیڈ تو دوسرے نے بہکایا تھا. اور قرآن کی وہ آیت لکھ لیں، نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں، سورہ مائدہ جب پڑھیں گے تو آ جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضر من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو اپنی فکر کرو، تمہیں کوئی ہدایت سے بھٹکا ہوا شخص بہکا نہیں سکتا، شرط ایک ہے کہ تم ہدایت پہ ہو. اب ان تینوں کو میں آپ کو ایک انالوجی سے دکھاتی ہوں. 3 لوگ اکٹھے نکلے، ایروز کے ساتھ ساتھ آپ اپنی نظریں جمائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. 3 دوست یا 3 سہیلیاں یا گھر کے 3 افراد اکٹھے نکلے تھے جنت لینے، انعمت علیہم میں جانے کے لیے. سبیل الجنت 3 لوگوں نے اکٹھے شروع کیا تاکہ جنت کا روڈ لیتے ہیں، چلتے ہیں. ایک چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، اینڈ کیا ہے؟ روڈ ٹو جنت کدھر پہنچے گی؟ جیسے روڈ ٹو موس کدھر پہنچے گی؟ موس. روڈ ٹو درمن کدھر پہنچے گی؟ روڈ ٹو برگن کدھر جائے گی؟ روڈ ٹو تھرومسو کدھر جائے گی؟ بس.
اچھا یہ بھی اب میں نے بات کی ہے تو آگے نہ بڑھ جاؤں. جیسے آپ تھرومسو جائیں نا تو آپ کے 2-3 چوائسیز ہیں. ایک تو سیدھا فلائی کر جائیں 1 گھنٹہ 20-25 منٹ کی فلائٹ, اور ایک یہ کہ آپ ٹرین پہ جائیں, اور ایک جائیں بس میں. کوئی گیا آپ میں سے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. آپ لاہور سے کراچی, چلے پاکستان کی بھی مثال دے دوں, لاہور سے کراچی جائیں جہاز میں, لاہور سے کراچی جائیں آپ گاڑی میں بائی روڈ, اور لاہور سے کراچی آپ جائیں ٹرین میں. کوئی ایک ہی ایکسپیرینس ہے. مجھے تینوں طریقوں سے جانے کا اتفاق ہو چکا ہے, اللہ کی بنا. جو لاہور سے کراچی جہاز میں جاتا کہتا کوئی مسئلہ ہی نہیں. ابھی وہ بیچارے آپ کو ڈراپ کر کے فیصل آباد نہیں پہنچے اور آپ کراچی پہنچ چکے ہیں, کہتے ہیں کوئی دوری نہیں ہے. کچھ لوگ ہدایت کا سفر اتنی تیزی سے گزار لیتے ہیں, نہ تھکتے نہ اکتے نہ کپڑے خراب ہوتے, اور ایئرپورٹ پہ جانا ہے تو جوتی بھی ٹپ ٹپ کرتی اچھی پکڑتے ہیں, ہاتھ میں پراڈا کا پرس بھی لے لیتے ہیں. کیا جی جہاز میں جانا ہے, کوئی مذاق ہے؟ ذرا گاؤن کپڑے بھی ذرا فیشنیبل سے پہنتے ہیں, جی جہاز میں جانا ہے. اور اگر ٹرین میں جانا ہو تو درمیانے قسم کے, خیر ہے نا, ادھر بیچارے ماڑے موڑے ہی لوگ ہونے ہیں. اور جہاز میں گاڑی میں ٹرین میں تو نائٹ بھی آنی ہے, اور اگر اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سلیپریاں پہنی ہو, جوتیاں پہن کے کہ چلو جی نائٹ سوٹ ہی رہے, گاڑی میں کچولے میں چلے جانے. اور سفر میں جتنا آرام دہ کپڑا پہنیں گے نا آپ اتنے ریلیکس ہوں گے. کچھ لوگوں کو ہدایت کا سفر اتنا مشکل ہی نہیں لگتا. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ طفیل دوس, 2 لوگوں کے نام آتے ہیں, ناموں سے چھوڑ دیجئے. نبی کے آنے سے پہلے بھی وہ موحد ہی تھے, کیونکہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا, غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کیا. آپ کے اپنے بھائیوں بہنوں ماموں چچاؤں میں خالاؤں میں کئی ایسے ہوں گے شروع سے بڑے بیبے, کوئی نہیں تھا دین اتنا انہوں نے سیکھا ہوا, لیکن نیک بڑے تھے. لکھیے کچھ لوگ پڑھے لکھے کوئی نہیں ہوتے, نیک بہت ہوتے ہیں, اور کچھ پڑھے لکھے بہت ہوتے ہیں, نیک کوئی نہیں ہوتے. کچھ کے بعد ڈگریاں کورس پڑھانے لگ جاتے ہیں, اللہ کے بندوں نیک نہیں ہوتے. کوئی ضروری نہیں کہ بندہ عالم ہو اور نیک بھی ہو, بندہ حافظ ہو اور نیک بھی ہو, مفتی بھی اور نیک بھی ہو, شیخ بھی اور نیک بھی ہو. واللہ یہ تو کند چھری ہے, تعریفیں کر کر کے لوگوں کو سر پہ چڑھا لیتے ہیں ہم لوگ. چلیں اب آپ جب ہدایت کے سفر پہ گئے, گاڑی میں گئے, جہاز میں گئے, وہاں گئے, واپس آئیے, جس پہ بھی گئے ہیں پہنچ جائیں گے نا. جہاز والا 2-3 گھنٹے میں پہنچ جائے گا, ٹرین والا 8-10 گھنٹے میں پہنچ جائے گا, اور بس والا پہنچے گا 24 گھنٹے میں شاید. اچھا 3 سفر کیے ہیں میں نے, آپ کو اس میں تھوڑا آپ کو ایک اور سینیریو ملے گا اس لیے سنانے لگی ہوں. فرسٹ ٹائم جب میں پیرس گئی, یعنی جس کو کہتے ہیں کہ اتریے, ایک تو جہاز میں گزرے نا امریکہ جاتے ہوئے, وہ بھی گئے تھے, وہ تو نکلے ہی نہیں باہر. جب میں باہر نکلی نا فرسٹ ٹائم جب ہم پیرس گئے نا تو ہم لنڈن سے گئے تھے اور بس پہ گئے تھے. پہلی دفعہ جانا تھا اور اچانک ٹکٹ لی, اور ان دنوں میں لنڈن شفٹ ہوئے تھے, وہاں کورس کرایا ہوا تھا. تو یقین کریں کہ بس پہ جب گئے نا تو پہلے تو نکل کے تو ایک ٹنل آتی ہے بیچ میں جہاں سمندر آ جاتا ہے نا, تو سمندر سے گزرنا ہوتا ہے. 8 سے 10 گھنٹے, میرے لیے 7-8 گھنٹے پہلے بس میں تھک کے چور ہو گیا. پھر وہ جگہ آ گئی جہاں پہ سمندر ہے. گھنٹوں کا فرق ہو سکتا ہے, میں بھی بھول جاؤں. میرے حال میں ہم 13 میں پہلی دفعہ, 13 یا 14 میں 1914 میں پہلی دفعہ گئے تھے. تو قصہ مختصر کہ ہم خوب تھکے. پھر جب بیچ میں پتہ چلا کہ یورو ٹرین سے گزرنا ہے, اور وہ بس سمیت آپ کی بس کو ہی پوری کو ایک ٹرین کے اندر ڈالتے ہیں زنجیریوں سے باندھ کے, دل اندر سے بیٹھ رہا تھا. اور موسیٰ اتنا یاد آ رہے تھے, اے موسیٰ آپ نے ایسا مارا تھا, دروازہ بند گیا تھا, دریا کھل گیا تھا, کچھ ہم بھی کریں. اندر سے دل سے بچا ہوا تھا, جیسے وہ پہلی دفعہ MRI کرانی ہو تو بندے کا دل ڈرتا ہے نا, یا آپریشن کرانا ہو. وہ بس آپریشن میں سب سے بڑا ڈر ہی یہ ہوتا ہے نا کہ یہ بے ہوش کر دیتے ہیں. میں نے سوچا نیند کی گولیاں کھا لوں گی اس سے پہلے ہی, اور پوچھا کتنے, تو کہتے 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں اس میں. خیر وہ ایکسائٹمنٹ بھی تھا, خوف بھی تھا, اور باہر سوچے ایسے لگے کہ پتہ نہیں کیا, اگر اوپر پانی نیچے پانی. اور پھر اس کے بعد سے ظاہر ہے وہ وقت گزر گیا. وہ سائیکولوجیکلی اثر ہوتا ہے, پتہ تو چلتا ہی کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں دکھتا. جب انہوں نے کہا کہ اب چلے گئے, اور وہ لکھا ہوا بھی آتا ہے, تو بہرحال باہر نکل کے کہ آج کے بعد نہیں جانا.
بڑا لمبا لگا سفر. پھر آگے پھر کئی گھنٹے، یعنی میرے لیے 12-14 گھنٹے لگتے ہیں بائی روڈ بس سے جانے کا. پھر اس کے بعد ہمیں پتہ کیا چلا کہ یہ بس پہ جانا تو فضول ہے. دوبارہ پھر اسی کے کچھ عرصے کے بعد ہمیں دوبارہ بلایا، تب بھی ہم لنڈن تھے. اس دفعہ ہم صرف ڈائریکٹ ٹرین پہ گئے. لنڈن کا جو بھی ہے ان کا ایک ٹرین اسٹیشن، اس پہ انہوں نے ہمیں بٹھایا. اس میں بیٹھنے کے میرے خیال آدھے پونے گھنٹے بعد وہ ٹرین کا جگہ آ جاتی ہے جہاں پانی سے گزرتی، یعنی اس میں ہم ٹرین میں گئے، ٹرین میں نکلے. پورے 2 گھنٹے میں اب پیرس پہنچ جاتے ہیں. اور پھر جہازوں میں بھی، اب یہاں سے جب جاتے ہیں، اب موسٹلی جہاز میں جا رہے ہیں تو 2 گھنٹے جہاز میں بھی لگتے ہیں. میں نے کیا سمجھا یا سیکھا کہ جب آپ کسی جگہ بڑی تیزی سے چلے جاتے ہیں نا، جہاز میں بیٹھے چلے گئے، تو آپ کو کوئی 10 دفعہ بھی بلا لے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو کوئی 2 گھنٹے کی ہے نا، ادھر نہیں تو ادھر. بس میں نہیں بیٹھیں گے، جہاز میں بیٹھیں گے. لیکن یہ جو بس والا روٹ ہی اگر ہوتا، میں یہی سیم چیز ہمارے ساتھ ڈنمارک بھی ہوئی ہے کئی بار. سیم یہی ہوا، پہلی دفعہ اس میں بھی بس میں ہی گئے تھے. لیکن آپ کو کہتا ہے آپ ڈنمارک آ جائے، اچھا 45 منٹ کی فلائٹ ہے، چلو چلتے ہیں. لکھیں آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس انالوجی میں. آپ رینگ کے ہدایت کے سفر پہ چلیں گے نا، تھک جائیں گے. آپ کے گھر والے بھی آپ کو اوکھا دیکھ کے کہیں گے میں کہنا چھڑ دے کورس، میں کہنا تو ایسے تو بغیر بھی جنت سے چل جانا ہے. اچھا لوگ میری پنجابی سے سوچتے ہوں گے کہ کبھی یہ سندھی بھی بولیں. اب سارے لوگ سب جگہ سے سنتے ہیں نا باہر، تو مجھے سندھی کا ایک لفظ نہیں آتا. پٹھانی کا بھی ایک ہی آتا شاید، بخیر آگلے ہیں. لیکن آپ پنجابی ہیں تو آپ کو دیکھ کے منہ سے پنجابی نکلتی ہے. لیکن بات سچ ہے، جو جتنا فلائی کرے گا، آپ کو سورہ محمد کی آیت یاد آ جانی چاہیے، زادہم زدناہم ہدا. یہ ابھی 2 دن پہلے آپ کو صحابہ کہف میں نہیں پتا، وَإِذْ قَامُوا زدنا. آپ تیز چلیں گے نا ہدایت کے سفر میں، اللہ آپ کو اور دے گا اور دے گا اور دے گا. میں نے آپ کو ابھی تو بتایا کہ کچھ لوگ 5ویں پارے سے پہلے پورے مسلم بن چکے تھے سر سے پاؤں تک، اور کچھ 5 دفعہ قرآن پڑھ کے بھی نہیں ہوتے. نہ انہوں نے اپنے کپڑوں کے رنگ بدلنے ہیں باہر جاتے ہوئے، وہی پہننے جو پہلے پہنتے تھے، کٹے پیلے نیلے. ان کو نہیں لگتا کہ دور سے ایک رنگ شوخ رنگ کا اسکارف پہنا دیکھ کے دھیان تو آتا ہے نا کہ دیکھیں یہ کیا جا رہا ہے، جا رہی ہے کیا ہو رہا ہے. اور ایک مٹیالے سے رنگ میں جاؤ تو چلو نہیں بھی دکھتا. وہ اگر پہلے میک اپ کر کے باہر جاتے تھے اسکارف پہن کے، اب بھی میک اپ کر کے ہی جاتے ہیں. ان کو پوری صورت نور نے جھنجھوڑا توڑا پٹورا کیا، وہ نہیں سمجھے کہ میک اپ کر کے ایک عورت باہر نہیں جا سکتی، لیکن وہ جا رہے ہیں. وہ جب ہسپتالوں میں جائیں گے تو پینٹیں پہن کے جائیں گے، اوپر لمبی سی ذرا سی کوئی جیکٹ، اسلامک جیکٹ پہن لیں گے اسلامک دکھنے کے لیے. وہ شادیوں میں جائیں گے تو وہ بایا بھی غائب ہو جاتا ہے. مجھے نہیں آج تک سمجھ آیا، واللہ میں جو یہ رنگ برنگا اسلام آج تک سمجھ ہی نہیں آیا، کیونکہ وہ لڑکتے پڑکتے جا رہے ہیں. اور لکھیے بہت بڑی بات ہے، یہی صراط مستقیم پہ جو آج میری آپ کی بھاگ دوڑ ہے نا، جتنی تیز سلو جہاز گاڑی بس والی، یہی پلسرات پہ ہونی ہے. جس سورہ حدید میں سکھاؤں گی، زندگی رہی تو آپ اس 27ویں پارے تک اگر میں زندہ ہوئی تو لائف ساتھ پڑھاؤں گی. 4 قسم کے لوگ کھڑے ہوں گے پلسرات پہ، 2 قسم کے ہوں گے اور اپنے 4 جرم پیش کر رہے ہوں گے کہ ذرا تھوڑا ہمیں بھی اپنی لائٹ دے دو نا. تو کہتے خود کرو، تربص تم فتن تم انفسکم. جو قرآن پڑھ کے عمل نہیں کرے گا، یا تو اس کے ہاتھ سے قرآن چھوٹ جائے گا یا ہدایت چھوٹ جائے گی. یہ لکھ لیں، سمپل سی بات ہے. میں آپ کو پاکستانیوں کی مثال دیتی ہوں، فیورٹ مثال. نیا بندہ جس نے کبھی دوائی نہ کھائی ہو نا، ایک چھوٹی سی کتنے ایم جی کی ہوتی ہیں گولیاں، کوئی کھاتا ہے تو بتا دے مجھے، 500 ایم جی کی، 1000 کی، 100 ایم جی کی بھی ہوتی ہے. جو کبھی گولی نہیں کھاتا نا، اس کا سر بھاری ہے یا گر گیا ہے یا تھکن ہے یا اوور لوڈ ہے، تو وہ 100 ایم جی کی گولی کھائے گا، آرام آ جائے گا. اور جو ماشاءاللہ ہر کھانے کے ساتھ گولیاں نوش فرماتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کو 1000 ایم جی کی بھی کھلا دو کچھ نہیں ہوتا. دوا کم کھائیں، تھوڑی کھائیں، کبھی کبھی کھائیں تو اثر جلدی کرتی ہے. بار بار زیادہ زیادہ کھاتے رہیں تو اثر نہیں کرتی. ہدایت کا بھی یہی حال ہے. سن سن کر سن ہو گئے، قدر ہی نہیں. ایک بندہ اس جملے کو، اس بات کو سننے کے لیے 10 گھنٹے سفر کر کے آتا ہے کہ میں ذرا جا کر دیکھوں وہاں ہوتا کیا. بڑی خواہش ہے سننے کی، بڑی خواہش ہے ملنے کی، بڑی خواہش ہے اس کو سننے کی، یہ کرنے کی، اور کوئی 10 منٹ کے فاصلے سے نہیں آتا. یہ میں آپ کو اس کی 100 مثالیں اپنے پچھلے سالوں میں دے سکتی ہوں.
الحمدللہ امریکہ میں تھے اور آپ کو پتا ہے امریکہ کے فاصلے کتنے زیادہ ہیں. آپ کے میرے والے 100 یورپ جمع ہو جائے نا، 100 یورپ، میرا اپنا گمان ہے تو امریکہ اس سے بھی بڑا ہے. اگر یہ غلط ہے فگر تو کوئی صحیح فگر نکال کے بتا دے. یعنی بہت ہی بڑا ستور ہے، ستور ہے، ستور ہے. ہیوسٹن کے نارتھ، ہم ساؤتھ ویسٹ میں رہتے تھے اور ہم جب نارتھ میں جاتے تھے نا تو 1 گھنٹہ پلس 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لگتا تھا. عام بات ہے. ابھی بھی اٹلانٹا آپ جائیں تو ہمارے اسکول سے ارد گرد ہر در جدھر بھی میں جاتی ہوں ساتھی 45 منٹ 1 گھنٹہ، اور جس کو وہ دور کہتے ہیں نا وہ 1.5 سے 2 گھنٹے ہوتا ہے. اور آپ کا اوسلو میں 4 چکر لگ جاتے ہیں 1.5 گھنٹے میں پورے اوسلو کے. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ بس یہی سمجھ لیں. بالکل اسی طرح وہاں میں نے دیکھا لوگ کتنے فاصلوں سے بھی آتے تھے. ابھی بھی ہم جاتے ہیں جب بھی کہیں، ایک ظاہر پورا شہر تو نہیں پھر سکتے نا پورا ملک، لیکن آپ ایک اسٹیٹ میں جاتے ہیں دوسری اسٹیٹ سے بھی لوگ آ جاتے ہیں. پاکستان میں جا کے میں نے اس ایکسپیرینس کو آبزرو کیا. کہاں بچوں کو لاد کر پہاڑی علاقوں سے میاں بیوی فیملیاں آتی ہیں. ابھی بھی جوہر آباد آتے ہیں ماشاء اللہ ساتھی، ایسی وہ جگہ کو دیکھنے آتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم دیکھیں. ہم نے بہت سنا تو، اور کوئی ساتھ والے گھر سے نہیں آتا. مسجد کے باہر کل، چلیے ایک کل کی لائیو میرے ساتھ اور کون تھا اس وقت؟ سعیدہ باری ہے ادھر، مجھے پتا ہے وہ بھی کچھ اور ہی کر رہی ہیں، شاید سن رہی ہیں. معاف کریں میں نے بدگمانی کی آپ کی. ان سے پوچھ لیں، یہ گواہ ہیں. جب یہاں سے ہم نکلے تھے ہمیں چھوڑنے لگی، نماز کا وقت تھا، سر جی نے کہا دیکھیں 5 منٹ تھے یہاں سے 55 ہو گئے تھے، 2 بجے جماعت تھی، جانا تھا ہم نے ہاگنسوا مسجد، وہ 7 منٹ کا رستہ ہے گاڑی میں. سر جی نے کہا میں نہیں جاؤں گا ادھر، مجھے ادھر لندے بگ لے کے چلے، یہ 3 منٹ کا رستہ. ہم نے کہا کہ پہنچ جائیں گے، نہیں پہنچیں گے. میں نے کہا نماز تو ہو ہی رہی ہوگی. نہیں. خیر یہ اتنی بحث میں نے آپ کو کی، ان سے نہیں میں نے کی، مجھے پتا تھا فائدہ کوئی نہیں ہونا. ہم گھوم کر کے لندے بگ اترے. ٹھیک ہے آپ پڑھ کے آئے فرض، ہم گاڑی میں بیٹھیں گے تو پھر ادھر جائیں گے. ہم لوگ بیٹھے ہیں گاڑی میں اور سر جی گئے ہیں تو وہ جو آپ کا لندے بگ کا جو جگہ ہے بیٹھنے کی، تو وہاں 2 ہمارے دیسی انکل جنگ تھے، یعنی میڈیم ایج کے ہی تھے، تو بیٹھے. تو میں سیدہ پیچھے کھڑی ہو گئی. ہم نے کہا چلو ہم بھی ذرا کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں. تو یہ پڑھا نماز ہم نے پڑھ لی ہوئی تھی اسکول میں. تو خیر انہوں نے نا رکے ادھر. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ سر جی ان دونوں کب کہہ رہے ہیں کہ نماز آ جائیں اوپر نماز پڑھنی. اوپر مسجد ہے، آپ نے دیکھے نا لندے بگ مسجد اسٹیشن کے اوپر ہی ہے. اوپر مسجد کی ونڈوز ہے، یہ بیچ میں جو کیا بولتے ہیں آپ اس کو، کورٹ یارڈ. تو وہ انکل 2 بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. انکل نہیں تھے یعنی اچھے تھے، بھائی صاحب ہی تھے. تو سر جی باتیں کر رہے تھے تو مجھے آواز تو نہیں آ رہی تھی، لیکن میں ان کو بتا رہی تھی کہ یہ سر جی نے ان کو دعوت دی ہے. اور میں پہلے بھی دیکھا ینگ لڑکوں کو یہ ساتھ اٹھا لے کے بھی جاتے ہیں. یہ چلے گئے تو ہم وہیں کھڑے تھے. تو سیدہ نے دیکھا تو انکل دونوں وہیں تھے بیٹھے. کہتی فائدہ تو کوئی نہیں ہویا انکل، سر جی نے کچھ کہن دا. تو واپس آئے تو یہ وہ وہیں بیٹھے، نہیں گئے، نہیں اوپر مسجد تھی. یعنی بلیو می یہاں سے آپ کے وہ پیچھے صوفے تک کی جگہ صرف نہیں گئے، کیونکہ طلب نہیں تڑپ نہیں. کیا ان کو نہیں پتا پیچھے مسجد ہے، اذان ہے، نماز ہے؟ اور ایک بندہ اپنی ادھر جاتا ہے ادھر آیا کہ جی میں نے پہلے 2 منٹ میں 1 رکعت بھی نہیں چھوڑنی، پھر پڑھ کے اس کے بعد جدھر مرضی جانا ہے، مجھے ادھر نہیں جانے. فرق نہیں ہے کیا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹرین پہ جانے والا اور جہاز میں جانے والا ایک ساتھ پہنچے گا؟ یہ آج دنیا میں ہم اس کو نہیں سمجھتے، ہمیں مشکل لگتا. دیکھیں جہاز کا ٹکٹ مہنگا ہوتا ہے، ٹرین سستی ہے. ہمیں وہ لوگ بڑے مشکل لگتے ہیں جو ہمیں ہر وقت بزی رکھتے ہیں. ہر وقت ہی ان کی وجہ سے ہمیں کام کرنے پڑتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے لیے ہر وقت ہی بھاگ دوڑ ہی لگی رہتی ہے. یہ تو تب یاد کریں گے جب وہ نہیں ہوں گے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ایک وقت آئے گا جب تم یاد کرو گے کہ میں کیا کہتا تھا. یہ آپ کے ماں باپ پہ بھی فٹ ہوتا ہے. اب کوئی نہیں ہے وہ قبروں سے آ کے نہیں آپ کو کہیں گے نمازیں پڑھو. اب آپ کو قبروں سے نکل کے نہیں وہ آ کر کہیں گے کہ اچھے کپڑے پہنو. اب کوئی نہیں کہتا آپ کو کچھ. اب آپ خود کہیں نہ کہ آپ کی مرضی. اب آپ آزاد ہیں. ہدایت کے اس رستے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 لوگوں میں سے ایک نکلا انمتا، سیدھا پہنچ گیا، ساری ڈسٹریکشنز چھوڑ دی، سارا کچھ چھوڑ دیا. جیسے آپ دیکھیے یہاں سے آپ اللہ مجھے آپ کو لے جائے، مکہ کیوں نہ جائیں، جدہ جائیں. جب جہاز میں بیٹھ گئے تو کیا ہمارے آپ کے اختیار میں کیا ہے؟ نکل سکتے ہیں آدھے راستے سے. گھبراہٹ ہو رہی ہے، دم گھٹ رہا ہے، فوبیا ہے، وہ کہیں گے بی بی چپ کر کے سو جاؤ. کر سکتے ہیں؟ نہیں. فلائٹ کلوز، آپ جا چکے ہیں، جہاز اوپر ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو ایک دفعہ ہدایت کے راستے پہ چڑھ گئے. اب بالکل پلیز آپ نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، بالکل نہیں مڑنا.
اللہ کو یہ پہنچ جائیں گے. اور یہ جب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور ان کو فرشتے سلام دعا کر رہے ہوں گے، ادخلوا الجنہ بسلام، طبتم طبتم، ویلکم ویلکم. اور ان کی زبانوں پہ کلمہ ہوگا سورۃ الاعراف کا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. میرا لگتا 10 دفعہ یہ میں نے اس سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں یہ جملہ بولا ہے، کم و بیش. چین، سکون، خوشی، اطمینان اس دن آئے گا جب جنت کے دروازے کے اندر ہوں گے. حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک پاؤں جنت میں اور ایک باہر ہو، میں پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں چلا گیا ہوں جب تک کہ میرا دوسرا نہ جائے. ہم تو سرٹیفکیٹ لے کر جیبوں میں پھر رہے ہیں جنتی ہونے کے. کوئی کہہ کے تو دیکھے ہاں آپ کو کہ بھئی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہ آپ کو جنت سے دور کر دیں گے. اللہ اکبر. اس میں استقامت لگ چکے ہیں، چل چکے ہیں، چل پڑے، نبھائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو لگائی ہیں دوستیاں وہ نبھائیں. یہ دوستی ایک دفعہ لگ جائے نا اس کے بعد آپ کو چین نہیں آنا. میرے پاس میں اپنے میسج آپ کو دکھاؤں نا، آپ حیران ہو جائیں. کتنا لوگ قرآن سے کلاسز میں ہوتے ہیں، یہاں ہی اپنے اسکول میں دیکھ لیں، آتے تھے آ رہے تھے، کوئی مجبوری ہوئی پیچھے ہو گئے، دوسرے شہر چلے گئے، ادھر چلے گئے، کسی کی شادیاں ہو گئیں، کسی کے بچے ہو گئے. آپ ان کے میسج تو جیسے ماؤں سے نہیں لاڈ ہوتے، اسٹوڈنٹس ٹیچرز کے ساتھ لاڈ کرتے ہیں. میں مس کرتی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں آ جاؤں، مجھے رکھ لے کوئی، مجھے بلا لیں ادھر. اور یہ ایک سے کئی زیادہ مثالیں ہیں. بچیوں کی شادی ہوتی ہے، نیا ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا نا، نئے شہر میں، نئے جگہ پہ، نئے ملک میں. تو وہ جیسے ماؤں کو بھی بچیاں یہی کہتی ہوں گی نا آ کے مجھے کیوں بھیجا آپ نے، میرا نہیں دل لگ، ناروے سے باہر میں نے نہیں شادی کرنی. بچیاں کہتی ہیں نا ایسی. آپ اپنے ناروے میں بھی اپنے ساتھ علی گلی والے گھر میں جائیں گے، آپ کو سسرال میں کچھ دن اجنبیت لگے گی. ہدایت کا گھر میکے کے گھر سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. مکہ اور میکہ یہ لکھیں، یہ میں نے جب ابھی پچھلے سال ہی مکہ میں کچھ درس دیا تھا وہاں یہ ایک کہانی سنائی تھی. میکہ اور مکہ، اللہ کے گھر میں لوگ کتنے شوق سے جاتے ہیں. ابھی بھی میں آپ سے کہوں نا بڑی سستی ٹکٹیں لگی ہیں، جانا ہے آپ نے کہنا مہنگی میں بھی جانے کو تیار ہے، لے جائیں ہمیں کوئی. میکے جانے سے کبھی کسی کا دل بھرا؟ میں ذرا میکے ہوں، اتنا ٹکٹ لینا ہے، کیا کرنا ہے جا کے؟ نہیں ماں کو ملنا ہے، ٹھنڈ پڑ جائے گی. جاتے ہیں نا. یہ مکہ اور میکہ جمع ہو جائے نا تو وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہدایت ملی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ 2 دن ایک بندے کی زندگی کے بڑے اہم دن ہوتے ہیں. ایک وہ جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، DOB ڈیٹ آف برتھ، ہر جگہ جا کے لکھواتی ہیں کب پیدا ہوئے. آپ میں سے ہر ایک، ظاہر ہے باہر کی دنیا میں تو ہمارا سارا سیٹ اپ ہی DOB پہ چلتا ہے نا. اور دوسرا وہ دن جس دن یہ پتا چلے کہ کیوں پیدا ہوئے ہو. اور قرآن آپ کو آپ کا مقصد حیات بتاتا ہے. میرا دل بند ہونے لگتا ہے ابھی بھی جب میں سوچتی ہوں نا کہ اگر یہ قرآن میری زندگی میں نہ ہوتا. میں اکثر اللہ کا شکر ہے ایسی فیلنگ آتی بہت تھوڑی ہیں، کیونکہ اللہ نہ کرے کبھی ایسی فراغت ہو کہ میں بیٹھ کے سوچوں کہ میں پیدا کیوں کی گئی یا میرا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا. لیکن آپ یقین کریں کہ جیسے کسی وینٹیلیٹر پہ لٹائے ہوئے شخص کا آکسیجن ماسک ہل جائے نا تو جو اس کی سانس اکھڑتی ہے نا وہ میری اپنی سوچ کے اکھڑتی کہ اگر کبھی زندگی میں مجھے اس قرآن کے بغیر جینا پڑے میں تو نہیں جیوں گی. ہم اپنے کئی پیارے رشتوں کے لیے سوچتے ہیں، ہائے میاں کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گی، ہائے اکلوتا بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گی. آپ کہیے ہائے اگر کبھی یہ کتاب مجھ سے چھٹ گئی تو کیا ہوگا، ہائے کبھی یہ اسکول مجھ سے چھٹ گیا تو کیا ہوگا، ہائے یہ کتابیں، یہ استاد، یہ ساتھی، یہ استاد میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں کیا ہوتی، جنگلی، اجاڑ، پینڈو. آپ سوچیں نا اگر یہ قرآن نہ ہماری زندگیوں میں کھلا ہوتا، آج سے 10-15 سال پیچھے سے لے لیں، جب سے شعور کا آپ کا سفر شروع ہوا ہے، آپ کیا ہوتی؟ وہی ہوتی گٹر کا پانی پی رہے ہوتے اور احساس نہ ہوتا. چلے ابھی پانی نہیں پی رہے تو پی تو رہے ہیں لیکن پتہ تو ہے نا کہ یہ جراثیم ہے، یہ گندگی والا پانی ہے. اب ہوتا کیا ہے، اگلی انالوجی، اب سیکنڈ ایرو کو دیکھیں آپ
کہ کچھ لوگ جب چل رہے تھے تو ان کو تو بڑا بیلنس لگا، بیچ میں تھے نا. اور ہمارے دین میں، شریعت میں بڑا بیلنس ہے. کچھ کیا تھے، انہوں نے سختی کی، انہوں نے راستے بدلنے شروع کیا. آپ کے ذہن میں اس انالوجی کو جو دیکھ رہے ہیں نا، اس کے ساتھ ایک تصویر پوری ہو جانی چاہیے کہ انعمت علیہم وہ لوگ تھے جنہوں نے ہدایت کی طرف بلائے ہوئے کی پکار پہ لبیک کا رستہ ہی کی ہے. دیکھیے پیچھے بولا تھا لیکن آپ دوسرے اینگل سے سمجھ لیں. جنت میں جانے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سوائے ایک کے، اور وہ کیا ہے؟ جہنم کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت میں اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے حقیقی کامیاب، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے. چلے میں رک رک کے لکھوں گی، آپ لکھاؤں گی، آپ لکھیے گا. ڈائریکٹ فلائٹ سے جنت میں جانا اور بات ہے، اور جہنم کے سٹاپ اوورز کے ساتھ جنت میں جانا یہ اور بات ہے. بات سمجھ گئے؟ یہاں سے پاکستان سیدھی فلائٹ تھی PIA کی، 5 گھنٹے میں، بلکہ یہاں سے یا آپ لاہور یا اسلام آباد پہنچ جاتے تھے. جانے میں 5 تھے تو آنے میں 6 لگتے تھے، 6 ہیں تو 7 ہے، اتنا ہی کھیلتا نا. اب وہ بند ہو گئی فی الحال. اب آپ ٹرکی شہر پہ جاتے ہیں، استنبول رکتے ہیں، کم سے کم بھی آپ دیکھیں گے نا تو 11 گھنٹے تو پھر بھی لگتے ہیں. پہلے آپ کو یہاں سے استنبول لے جاتے ہیں، صرف اتار کے آپ کو دوسرے جہاز میں بھی ڈالے نا تو آپ صرف فلائنگ ٹائم دیکھ لیں آپ کا بڑھ گیا، کیونکہ وہ سیدھا وایا تھا. اب یوں جا کے یوں آتے ہیں نا، آڑا ہو کے جاتا ہے. آپ دبئی چلے جائیں، آپ اتحاد پہ چلے جائیں تو ابوظہبی میں رکیں گے، آپ قطر ایئر لائن پہ جائیں گے تو دوحہ میں رکیں گے. ڈائریکٹ نہیں ہے وہ. کون سی اچھی لگتی ہے فلائٹ؟ ڈائریکٹ. کہتے تھے صدقے دے دو کے بخشوا بخشو کے جاتے تھے کہ چلے گئے تو نکلیں گے تو پاکستان میں ہی نا. کوئی کہتا ان کے جہاز پرانے ہیں، جہاز کانپتے ہیں، کھانے میں پیازوں کی جگہ کوئی لیونگ برڈ ہوتا ہے، کوئی انسیکٹ. کہتے کوئی بات نہیں، پروٹین ہی ہے نا، چپ کر کے کھا دو، اپنا ملک ہے، آگے جا کے بھی تو یہی کچھ کھانا ہے نا، تو اچھا رستے میں ہی پیٹ سیٹ ہو جائے. پھر بھی لوگ جاتے، برا بھی کہتے تھے، سروس سے اس کی بھی باتیں کرتے تھے، لیکن جاتے اسی میں تھے کیونکہ ڈائریکٹ. تو جنت کی ڈائریکٹ فلائٹ کیا ہے؟ دیر از نو اسٹاپ اوور فار جہنم. لیکن ویری سیڈ ریئلٹی، کچھ لوگ جنت میں تو جانا چاہتے ہیں. یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں. ایوری باڈی وانٹ ٹو گو ٹو جنہ، پیراڈائز، فردوس، یہ ایک ہی لفظ ہے. گورے انگلش میں پیراڈائز کہتے ہیں، ہم عربی بولنے والے فردوس کہتے ہیں اس کو، پارادیس کہتے ہیں شاید فرینچ میں اس کو، پیرادیس. جانا سب چاہتے ہیں لیکن راستہ اپنی مرضی کا لینا چاہتے ہیں. اور جنت کا رستہ انعمت علیہم کون کا؟ کس کا؟ مشکلوں کا رستہ. خفت الجنت بالمکارہ. یاد ہے بھول بھلائیاں والا سیشن؟ پتہ نہیں کون سا دن تھا، سن لیجئے گا. اچھا اب ذرا سمجھیے. اب میں بڑی آپ کو نا آپ کے اور میرے حساب کی بات کرنے لگی ہوں. پہلے تو ایک شعر لکھ لیں جو مجھے غلط ہی آتا ہوگا کہ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. یہ جملہ سنا ہوا ہے. اور اللہ کا رستہ مشکل کا رستہ ہوتا ہے. یہ بھی لوگ کہتے ہیں، لگتی کوئی نہیں، لوگوں کو لگتی ہے جو دور بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی سچ ہے. یہ جو جملہ منہ سے نکلا نا اس کو بھی ذرا سا جذب کر لیجئے گا. جو بندہ ہدایت کے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے نا، یعنی انعمت علیہم بن جانا ہے اس نے سونر اور لیٹر، اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور جو دور بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اس کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں. بھلا کیسے؟ کوئی مثال ذہن میں آ رہی ہے آپ کے؟ کبھی آپ کراچی کے وہ گئے، کیا ہوتا ہے وہاں ایک بچوں کی کون سی 40 بابا نہیں، الادین پارک. الادین پارک کوئی گیا آپ میں سے؟ ہے کوئی کراچی میں سے دیکھا ہوا الادین پارک؟
اچھا اور کہاں کوئی کدھر یہ رائڈز بڑی ہوتی، یا آپ تھوزن فری گئے ہیں؟ بس سمجھ آ گئی. جو رائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جو لوگ ذرا مارتے ہیں ایکسائٹمنٹ کے لیے، لیکن اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، ڈر نہیں لگتا. اور جو نیچے بیٹھا ہوتا ہے اس کی ہائے میں مر گیا، جیسے آپ میں سے ابھی کچھ کا دل ہل گیا. وہ جو اوپر سے جب سلائیڈ میں نیچے گرتے ہیں کشتی پانی کے اندر، ہدایت پہ بیٹھنے والا ایک رائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو مستی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ وہ مستی جو مستی ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے نا، یہ جو مستی ہے وہ مستی ہے، خود ہی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. یہ ایک رب پہ نظریں لگ کے جب آپ اس کے گھر میں جانے لگتے ہیں، جنت اللہ کا گھر ہے، دارالسلام، واللہ یدعوکم الی دارالسلام، غالباً سورہ یونس میں یا انہی سورتوں میں سے کہ اللہ تمہیں دارالسلام پہ بلا رہا ہے. آپ میں اللہ سے پیار کرتے ہیں، دوست کا گھر سب کو اچھا لگتا ہے، ہم ادھر جانا چاہتے ہیں، مشکلیں آئیں آسانی آئے جانا ہے. گاڑی کی ٹکٹ نہ ملی تو ٹرین کی نہ ملی تو جہاز کی، جانا تو ہے، کھڑے ہو کے چلے جائیں گے. ٹکٹ نہیں دیتے میں کھڑے ہو کے چلی جاؤں گی، ہاں. لیکن دوسروں کو مشکل لگتا ہے. اب ہوا کیا، کچھ لوگ چلتے ہیں شروع سے، چلتے گئے، لیکن انہوں نے کہا یہ رستہ ہی نہیں رہا، اتنی مشکل ہے. خفت الجنت بالمکارہ ونہى النفس عن الہویٰ، ہر جگہ نفس پہ قابو پانا ہے تو وہ ایگزٹ لیتے ہیں. آپ دونوں ایروز کو اگر دیکھیں نا، ایک ہے ویری رائٹ ایگزٹ اور ایک ہے ویری لیفٹ ایگزٹ. جو بالکل اپوزٹ ہوئے نا وہ کون تھے؟ تاریخ کی کتابوں میں جب آپ ان آیتوں کو لیتے ہیں نا تو مغضوب کے لفظ کے ساتھ یہود کا لفظ آتا ہے اور ضالین کے ساتھ نصارہ کا آتا ہے. کیوں آتا ہے سمجھیے. اور انعمت علیہم کون ہے؟ انبیاء کرام کا راستہ. نبیوں نے جب بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا، جوڑا اللہ سے، تو کیا نکلا نتیجہ؟ یہود نے کہا اف اتنی پابندیاں، سو ہارڈ، ان کے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. انہوں نے کیا کیا؟ وہ ہدایت پہ بلانے والوں کا نہ صرف یہ کہ انکار کیا، نمبر 2 ان کی تکذیب کی، اور نمبر 3 ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاء، سورہ مائدہ میں بے شمار واقعات، بے شمار تو نہیں، شمار ہو سکتا ہے، بہت سی مثالیں آپ پڑھیں گے. سورہ بقرہ میں ان کا نبیوں کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ تھا کھل کے دیکھیں. حضرت سلیمان کو جادوگر کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آیتیں کر دی کہ جو ہاروت اور ماروت کا قصہ تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا رستہ بنا لیا، اس رستے کو چھوڑا اور اپنی یحرفون الکلم عن مواضعہ. اللہ کہتے ہیں تحریف کرتے ہیں، لفظوں کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں. اچھا، یہ سختی پہ چلے گئے. ان کے مجتہدوں نے، ان کے علماء نے، ان کے ربیوں نے دین کو مشکل کر دیا. انبیاء کا رستہ ہمیشہ بیلنسڈ ہوتا ہے. آج آپ لکھ کے رکھ لیں میری بات، جنہوں نے نیا قرآن شروع کیا ہے، آج کے آپ کی تھاٹس، اسلام کیا حلال کیا حرام، عورت کے پیریڈز کے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، اچھا پسینہ آ گیا تو یہ نہیں کرنا. ہماری زندگیاں تو اتنی مشکل تھی قرآن پڑھنے سے پہلے. جس دن آپ کا یہ سورۃ ناس پہ سفر ہونا ہے نا تو آپ نے کہنا ہے اس سو ایزی، یہ سفر تو بڑا آسان ہے. ہم نے ایویں راہ جاتے اپنے اوپر بوجھ باندھے ہوئے. میاں بیوی کے تعلقات، گھریلو زندگی، سر سے دوپٹہ اتر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. باتھ روم میں جانے سے پہلے سر پہ دوپٹہ ضروری ہے، ہاں باہر جاتے ہوئے چاہے بھول جاؤ. بیکار باتیں، سمجھ گئے. تو مغضوب کون ہوئے؟ جنہوں نے انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے کو اور مشکل کر دیا. دیکھیے ایک استاد پڑھاتا ہے نا، وہ بڑا سمپل بیلنس طریقے سے پڑھاتا ہے. کچھ گروپ جی پی ایس جو ہوتے ہیں نا، جو ہیلپر ہیں، وہ اور استاد سے بڑا استاد بن کے روپ ڈالتے ہیں، وہ اور مشکل کر کے دکھاتے ہیں. اس کے برعکس ضالین کون؟ نصارہ. انہوں نے کہا نا 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 نا، اس سو کے بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، کچھ بھی نہیں. آئی لو جیزس، آئی لو جیزس، آئی لو اللہ، آئی لو گاڈ، آئی لو گاڈ. مغضوب کون ہوتے ہیں؟ جو دین میں سختیاں کرتے ہیں. اور ضالین وہ ہوتے ہیں جو دین کو موم کی ناک بنا لیتے ہیں. سمجھیے، 2 مثالیں دیتی ہوں بس، پھر آگے چلتے ہیں جو ہوگا آپ کے نصیب میں. آپ کا بچہ او لیول کرنا چاہتا ہے، بکس بڑی مشکل ہے، کرنا بھی اس کو میتھ ہے، وہ روتا ہے ہائے ماما بہت پڑھنا پڑتا ہے، ہائے ممی یہ وہ. آپ کہتے ہیں میرا بچہ بس 2 کا پہاڑا یاد کر لو، 2+2 یاد کر لو. نہیں نہیں نہیں، دیکھنا تم او لیول کر لو گے.
کیا آپ کی یہ طفل تسلی اس کو لیول کروا دے گی؟ نہیں، تم آسانیاں چاہو. اچھا، آپ کو یہاں سے مکہ جانا ہے، 5 گھنٹے تو لگنے ہی لگنے ہیں ڈائریکٹ فلائٹ پہ. آپ کیا کہیں کسی کو؟ اچھا جانا ہے نا، کوئی بات نہیں، تم جو مرضی راستہ لے لینا. اچھا بھئی میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں، آ جاؤں، کیا روڈ ہے؟ آپ نا جو مرضی لے لو. جیسے میں میرا گھر جو ہے نا پہاڑی کے اوپر ہے، تو گاڑی کو بہت سٹیپ پہ جانا پڑتا ہے اور بڑا ذرا لمبا چوڑا ہے. ویسے تم نا جدھر مرضی چلے جانا، دیکھنا تم پہنچ جاؤ گے. عقل میں بات آتی ہے. یہ ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے آج دین کے بارے میں یہ ایٹیچیوڈ رکھا ہوا ہے. دیکھنا وہ فلاں بھی مرا تھا، مجھے خواب میں پتہ چل گیا تھا اماں جی جنت میں گئی ہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ سب کی اماؤں کو جنت دے، زندہ اماؤں کو بھی اور دنیا سے جانے والوں کو بھی. لیکن آپ اور میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے اپنے بارے میں، ہم ابھی زندہ. پھر صحابہ کو کیا پریشانیاں تھیں. تو جو یہ تھا نا، انعمت علیہم ہے پورے دین کو لینے والے، جس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں نے آج تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. سورہ مائدہ کیا آیت 3 ہے. اور ایک دعوت ہے اللہ کی طرف سے، سورۃ بقرہ کیا ہے 205 میں 28، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان لانے والو تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. تو کیا سمجھ آیا؟ ادھوری نہیں، پوری نیکی. آدھی روٹی پکی آدھی کچی کھا سکتے ہیں. پکتی نہاری میں چولہا بند کر دیں، پیٹ میں درد ہوگی. کچا گوشت کھائیں گے؟ پیزا آدھا بیک ہوا آدھا نہیں تو چھوڑ دیں گے. یہ ہے جی وہ سفر جو آپ کا اب شروع ہونے والا ہے. لوگوں نے بھی آدھا دین لیا ہوا ہے، کچا پکا دین ہے ہمارا. کیلو قال، اس نے یہ کہا، اس نے کہا، ایوری بڈی سے سمبڈی سے کالا کالا قیلو کالا. ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے ولولا الاسناد، اگر اسناد نہ ہوتی، یعنی چین نریشن، عن ابی ہریرہ عن فلان 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 فلان، تو ہر بندہ جو مرضی کہتا. آج ہمارا ہر بندہ جو مرضی کہتا ہے، کیونکہ ہمارے مدرسے، واٹس ایپ، فیس بک. کل والی نسل نے یاد رکھی یہ کہنا ہے، اچھا آپ نے ماشاءاللہ دین کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ نے فیس بک سے سیکھا ہے. آپ کے ٹیچر کون تھے؟ بڑے موٹیویشنل ٹیچر تھے. نہیں میں نے تو ٹویٹر نامی مدرسے سے پڑھا. میں نے تو یوٹیوب سے پڑھا، اور یوٹیوب بھی نہیں کہتے، یوٹیوب کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اچھی چیز پڑھے لیکن ایک معیار ہونا چاہیے. دین پورا. انعمت علیہم وہ لوگ ہیں جو پورے دین کو لیتے ہیں اور بیلنس پہ لیتے ہیں. کوئی نہیں کہ آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، پہن نہیں سکتے، اڑ نہیں سکتے. غلط. یہ آپ دین پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کا دین سخت ہے. میں تو نہیں کہوں گی کہ دین سخت ہے. دیکھیں مثال لکھیں، پیزا، اس کا پہلے نیچے جو کرسٹ ہوتا ہے، ڈو، کیسا اچھا لگتا ہے؟ پھولا ہوا لیکن اوپر سے کرسپ. اوپر ڈھیلا ہو، کچا کچا، اور اندر دانت کے نیچے لو تو دانت ٹوٹ جائے. ہمارا دین ایسا ہے، اندر سے بڑا سافٹ ہے. آپ کسی دیندار کو ملیں گے نا، دور سے آپ کو بڑا اس کا روب لگے گا، غصے والا. ہاتھ ملا لیں، دل نہیں کرتا چھوڑنے کو. واسطہ پڑتے دل کرتا بار بار اس سے گاڑی ٹکرائے ماری. یہ تو اتنا اچھا بندہ ہے. اچھا سارا پیزا جس کے کنارے ہوتے ہیں اور آپ کے بچے نہیں کھاتے، آپ کی اماں کے لیے آپ کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ اس کا ہار بنا کے گلے میں پہن لو. سب سے مزے کا پیزا کون سا ہوتا ہے جی؟ درمیان والا، جو آخری لقمہ آپ نے چھپایا ہوتا ہے اور اوپر سے کوئی آ کے اچک لیتا ہے نا. بس جس طرح پیزے کا سینٹر سب سے جوسی ہوتا ہے نا، برگر آخری بائٹس جو ہوتی ہیں. اسلام میں آپ جتنا اندر آئیں گے نا، ابھی آپ صرف فاتحہ کے کنارے پہ کھڑے ہیں، بے فکر ہو جائیں. آپ نے جب قرآن کے اندر آنا ہے نا، تو آپ کو لگنا ہے اصل ہدایت ہی یہ تھی. اور افسوس پتہ آپ کو پھر کیا ہونا ہے کہ مجھے 30 35 40 45 سال پہلے کیوں نہیں مل گئی، آج کیوں ملی ہے. تو یہ ہدایت کا سفر ہے، نہ سختی نہ نرمی، اپنی مرضی کا ورژن. یہ جو آپ کو میں نے بھی کہا اپنی مرضی، کسی بھی رستے پہ آ جاؤ تم آ جاؤ گی. پہنچتا ہے کوئی آپ کے گھر؟ ایک زیرو کا فرق آ جائے نا آپ کے پاسورڈ میں یا پاس کوڈ میں، یا جو آپ کے گھر کا ایڈریس ہے، آپ کا نیویگیٹر جتنا مرضی ایڈوانس ہو، آپ کو سارا دن گھماتا رہے گا، گھر نہیں ملے گا. لکھیے بڑا ہی شعوری جملہ ہے. اس کے بعد ہم بس آخری وہ جملے کریں گے جس پہ آج کا ٹاپک تھا. بہت سارے لوگ، ہمارے امت مسلمہ کے دیسی لوگوں کی بات کرتی ہوں میں تو زیادہ، نہ مجھے عربوں کا پتہ ہے، نہ اجمیوں کا، نہ مجھے سیرینس کا پتہ ہے، مجھے اپنے دیسیوں کا پتہ ہے. ہمارے بہت سارے دیسی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جنت کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. یہ دیکھیں میری انگلی کو،
کبھی ادھر جاتے ہیں، پھر آگے سے گلی بند، پھر ادھر جاتے، پھر ادھر، لیکن جنت کے دروازے تک نہیں پہنچ رہے اور پلٹ جاتے ہیں۔ صدقہ کرنے میں ہماری قوم بہترین، عمرے کرنے میں بہترین، حج کی شوقین، کھانے کھلانے کی شوقین، عید کی نماز پڑھنے کا شوق، قربانیوں کے بکرے بڑے سے بڑے، لیکن عقیدہ خراب ہے، پتہ ہی نہیں، علم نہیں ہے، پاس ورڈ نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے جنت کا۔ تو چلیے آخری چند جملے لکھیے پہلے اور پھر سوچتے ہوئے جائیے گا، اور اس کا جواب آپ کو اس بیل الجنہ میں ملتا ہے۔ آپ کا فرقہ کیا ہے؟ میں اس کے جواب میں آپ کو 2-3 جملے دیتی ہوں۔ سوال لکھیے کہ صحابہ کا فرقہ کیا تھا، لکھیے نا، صحابہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، ان کا فرقہ کیا تھا؟ یہ سوال کے جواب میں سوال۔ اس کے اوپر آپ کو پہلے ایک حدیث سنا دیتی ہوں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، 3821 آف بن مالک سے روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، 71، ان میں سے ایک جنت میں داخل ہوا اور 70 جہنم میں۔ نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 72، اور ان میں سے ایک جنت میں داخل ہوا اور 72 یعنی 71 دوزخ میں۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں۔ کہا گیا اللہ کے رسول وہ جنت میں داخل ہونے والے کون ہیں؟ فرمایا جو جماعت کی شکل میں ہوں گے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت 3821۔ اور ہر فرقہ، ہر مسلک، ہر جماعت ادھر اپنا نام لکھتی ہے۔ ایک ہمارے کلچر میں بہت بڑا معروف جملہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ کسی نہ کسی فرقے کو تو لینا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر بخشے نہیں جائیں گے۔ سوال ہے نا، فرقہ ضروری ہے، اس کو کئی لوگ مسلک کہتے ہیں، کوئی جماعت بھی کہتے ہیں، کچھ اور بھی کہتے ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے ہے، یہ سوالوں کے جواب آپ کو ملنے آگے، بس میں تو آج وہی بات ہے کہ سول سرچنگ کویسچنز دے کے آپ کو اٹھ جاؤں گی۔ لکھیے، اور ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کے ساتھ تو آپ کا تعلق جڑنا ہے نا۔ تو سوال لکھیے، پہلے امام، پہلے تو میں آپ سے پوچھوں کون سے تھے؟ 4 میں پہلے کون تھے؟ ایج وائز، ٹائم وائز دیکھیں نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، یہ 4 نام تو آتے ہیں نا۔ ان 4 میں سب سے پہلا کون تھا ترتیب زمانی سے؟ نہیں پتا۔ آخری کون تھا؟ نہیں پتا۔ آپ کس سے ہیں؟ میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، بول دیں، بتائیے۔ کراچی کے 90% لوگ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ سے۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ حنفی، پھر حنفیوں کے آگے 2 گروہ، دیوبندی، بریلوی، پھر دیوبندیوں کے آگے جماعتیں، پھر بریلویوں کے آگے 8-10 گروپ، پورے 73 لوگوں نے اکٹھے کر دیے کہ اتنے ہو چکے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پہلے امام اور نبی پاک کا درمیانی زمانہ کتنا تھا؟ یعنی ان 4 میں سے ایک امام جو سب سے پہلے آئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بعد آئے؟ نہیں پتا۔ اور چلے جب بھی آئے، چھوڑیں فگرز کو، اس درمیانی لوگ کے درمیانی زمانے کے لوگ پھر کس فرقے پر بخشے جائیں گے؟ کیونکہ 4 فرقے تو بھی بنے ہی نہیں۔ ابو بکر کا فرقہ کیا تھا؟ عمر کا فرقہ کیا تھا؟ عثمان کا فرقہ کیا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کا فرقہ کیا تھا؟ عشرہ مبشرہ کا فرقہ کیا تھا؟ نہیں پتا۔ پھر اگلا سوال لکھیے، کیا ہم سنت یا حدیث کا انکار کر کے بخشے جائیں گے؟ جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں یا دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ اہل حدیث ہیں، تو کیا اہل حدیث اہل سنت نہیں ہوگا؟ اور اہل سنت اہل حدیث نہیں ہوگا؟ یہ صرف نام ہے۔ ایک اور سوال لکھیے جو میرا فیوریٹ سوال ہے، اور یہ لفظ نور القرآن کے ساتھ نتھی ہوا ہوا ہے۔ کیا مجھے یا ہمیں قرآن بغیر ترجمے والے قرآن کے سمجھ آتا ہے؟ یہ لیجیے، ادھر میرے پاس رکھا ہوتا ہے، ادھر ابھی گرین، جا کے پڑھیے۔ ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے ہم، تو کیا حق ہے میں اپنے آپ کو کسی بھی فرقے کے ساتھ جوڑنے کا؟
اور اگلا سوال لکھیے، چلیے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، کیا ہم اپنے مسلک کے بارے میں بھی جانتے ہیں؟ ایک دفعہ ایک عورت نے کافی عرصہ پہلے بحث کی کسی سے، دوسرے سے بحث یہی ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی میں تو حنفی ہوں، دونوں آپس میں لگی ہوئی تھی، میں بھی وہیں تھی، ایک درس کے بعد کی ساری گفتگو ہے۔ تو جو خود کو حنفی کہہ رہی تھی نا، تو انہوں نے مجھے بھی تھوڑا انوالو کرنا چاہا، میں تو ایسی چیزوں میں بولتی بھی نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن میں نے ان سے 2-3 سوال پوچھے۔ میں نے کہا سسٹر آپ سے میں چند سوال کروں؟ کہتی جی۔ میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام کیا تھا؟ کیا مطلب امام ابو حنیفہ؟ میں نے کہا نو، یہ تو کنیت ہے۔ کہتی مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے عرصے بعد دنیا میں آئے؟ نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب ہے؟ کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے ان کے مدارس میں؟ نہیں پتا۔ میں نے کہا آپ کو ان کے 2 شاگردوں کا نام پتا جن کی 2 معروف کتابیں قدوری اور ہدایہ پڑھائی جاتی؟ اس کو نہیں، جو سوال میں نے پوچھا ان کو نہیں پتا تھا۔ تو میں نے کہا معاف کیجئے، پھر آپ کو حنفی کہلانے کا حق نہیں، وہ تو مجھے حق ہے، آپ سے زیادہ ان سارے سوالوں کے جواب تو مجھے آتے ہیں۔ رہ گئی بات فقہی اختلافات، تو وہ صحابہ میں بھی تھے۔ صحابہ کرام میں فقہی اختلافات تھے، کہاں تھے؟ سورۃ توبہ پڑھیں گے نا، بدر سے جو بدر کے قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر، یا بولیے نا کیا کیا جائے، یا ان کو قتل کر دیا جائے؟ یہ فقہی اختلاف نہیں؟ ابو بکر کی رائے کیا تھی تو عمر کی کیا تھی؟ تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پہ صحابہ کو کہا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر یہ کہ بنو قریظہ کی گڑیوں میں جا کر رستے، صحابہ چل پڑے، رستے میں عصر کا وقت شروع ہو گیا، کچھ نے پڑھ لی کہ بھئی صلاۃ وسطی فوراً پڑھو اول وقت پہ، دوسروں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا وہاں پڑھنی ہے تو وہیں پڑھیں گے۔ جب بعد میں ملے اللہ کے نبی کو، انہوں نے کہا دیکھیں انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، مسکرا دیے۔ فقہی اختلاف نہیں تھا۔ آج میں آپ کو ایک بڑا سا جملہ دوں گی جس کو آپ نے اگر سوچ لیا تو سمجھ لیں، کل ہم انشاءاللہ ایک فلو چارٹ دکھائیں گے آپ کے مہمانوں کو، کل جس کو لا سکتے ہیں، اس پورے اسکول میں جگہ نہ بچے، اتنے لوگوں کو میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں۔ آپ سب کا بہت بڑا دن ہے، پیاروں کو لے کر آئیے اور آپ اپنے ان کو لائیے جن کو آپ نے اس سفر میں لانا ہے۔ جملہ کیا ہے کہ قرآن کا موضوع فقہ نہیں ہے، عقیدہ ہے، اور آج فقہی باتوں میں پڑھ کر عقیدے ہمارے باطل ہو گئے۔ اب آپ مجھ سے پھر سوال کریں، آپ کا حق بنتا ہے نئے لوگوں کا کہ جی عقیدے اور فقہ میں کیا فرق ہے، عقیدہ اور فقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے عقیدہ عقد مسنونہ کس کو کہتے ہیں؟ نکاح، گرہ بندی ہے۔ عقیدہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ قرآن آپ کو نماز کا طریقہ سکھانے نہیں آیا۔ فقہ کیا ہے؟ طریقہ زندگی، نماز کا طریقہ اور روزوں کے کتنے مسائل، فرض، سنت۔ کیا پورے قرآن میں جو پرانے لوگ ہیں گواہی دے سکتے ہیں ایک بھی جگہ نماز کا طریقہ ہے، وضو کا پورا طریقہ ہے؟ اس سے زیادہ تو نکاح اور طلاق کے طریقے اللہ نے بتائے ہیں۔ تو آپ یہاں جو قرآن پڑھیں گے نا، بالکل ٹھنڈے دل سے سوچیے گا، نور القرآن میں آپ کو قرآن پڑھایا جاتا ہے اور قرآن کے عقیدہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، آپ کو اللہ سے دن بدن محبت ہوگی، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہو جائے گا، دن بدن آپ اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنائیں گے۔ اور دوسرا آپ کو ساتھ جو حدیث پڑھائی جاتی ہے وہ تفہیم السنہ پڑھائی جاتی ہے، سنت کی شرح۔ حدیث کی کتابوں میں سے نماز کی ساری حدیثیں کٹھی، روزے کی کٹھی، حج کی کٹھی، زکوٰۃ کی کٹھی، طہارہ کی کٹھی، دیٹس اٹ۔ میرے کسی استاد کا نام بھی نہیں یہاں سنیں گے آپ۔ لوگ پوچھتے ہیں نا تو میں مسکرا دیتی ہوں کہ ایک کا نام لے کے دوسرے کا نہ لیا تو ناانصافی ہو جائے گی۔ استادوں کے استاد محمد رسول اللہ۔ نور القرآن میں ہم آپ جیسی بھولی بھالی معصوم انوسینٹ بہنوں کو فقہی بحثوں میں ڈالتے ہی نہیں ہے۔ عقیدہ ہی نہیں صحیح، کلمہ نہیں ٹھیک،
اللہ سے مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کیا کرنا ہے، مردے سنتے نہیں. قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو آپ کو اللہ بڑی تسلی رکھیے گا کہ آپ کو یہاں کسی ایک فقہ کی روشنی میں نہیں الجھایا جاتا. یہ علماء کا کام ہے، علماء کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ کو تو بھی میں نے اچھی بیٹی، اچھی بہن، اچھی بیوی، اچھی بہو، ساس بننا سکھانا ہے. تو عقیدے اور فقہ کا فرق جب جان لیتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے. اور آخری باتوں میں ایک بات کہ قرآن وحدت امت کا حل ہے. آپ چاہتے ہیں چاروں مسئلہ اکٹھے ہو جائیں، 72 فرقے اکٹھے ہو جائیں، تو اس میں پھر ایک ہی اس کا حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب کو قرآن پہ لے آئیے. دیکھیں نہ سارے فقہ حنفی پہ تو جمع نہیں ہوں گے، نہ سارے فقہ شافعی پہ جمع ہوں گے، نہ فقہ مالکی پہ ہوں گے، نہ فلاں فلاں، لیکن وہ سب تو قرآن پہ جمع ہوں گے نا. تو ہم وہی ہیں جو ہمارا فقہ کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ. اللہ کے نبی وما، اور وہ جس پہ انا میں ہوں، وَأَصْحَابِهِ. تو نور القرآن کا عقیدہ وہ ہے جو ابو بکر صدیق کی فقہ تھی، یعنی جو صحابہ کا مسلک تھا وہی ہمارا ہے. اللہ آپ کو مجھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے بچاتے ہوئے ایک دعا کر کے اٹھیے گا. میرے ساتھ دہرائیں گے آپ. اللہم اہدنی وسددنی. اے اللہ مجھے ہدایت دے اور راست روی عطا فرما. یعنی اے اللہ مجھے سچ بولنے والا، اچھے رنگ میں رکھنے والا بنا، اور پچھلی زندگی میں جو میرے سے کمی بیشیاں ہوگی اللہ مجھے اس پہ پکی سچی توبہ کی توفیق دے. آپ دیکھیے کہ مومن کی پوری زندگی میں توبہ کیسے ہوتی ہے. ایک امیج دیکھ لیجئے. بندے کی توبہ کا پہلا دن اور آخری دن ایک جیسا نہیں ہوتا. جنت کا طلبگار اپنے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ لے کر جاتا ہے، پیچھے اس کے ایمان کا ایک بیگ ہے. جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے، توبہ بڑھتے بڑھتے بندے کی توبہ بڑھتی ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. وہ سارے گناہ جو اس نے کیے ہوتے ہیں نا اس کے کندھوں سے گرتے جاتے ہیں. آپ سے کسی سے کوئی توقع نہیں ہے کہ آپ کو بڑے پارسا اور بڑی رابعہ بصری نام کی کوئی عورت جیسی زہد اور تقوی والی ہوں. لوگ کہتے ہیں میں نہیں جانتی ان کو، میں نے نام اس لیے لیا کہ لوگ لیتے ہیں. یعنی کوئی مریم بی بی فاطمہ کی طرح کی عورت میں نہیں ایکسپیکٹ کرتی. گناہوں کی پوٹلیاں لے کر آئیے ادھر، سلیو لیس پہننے والوں کو لائیے ادھر. بالکل ایک نماز نہیں کبھی پڑھی، میں اس پہ زیادہ خوشی کروں گی کہ اللہ انہوں نے اس چھت کے نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی نیت کی ہے. یہ ہمارا صدقہ جاری ہے. تو یہ توبہ کا سفر ہے، یہ سبیل الجنہ آپ کو جنت تک پہنچائے گا. رستے میں ایک ایک گناہ آپ کا ڈھلتا جائے گا اور آپ آگے سے آگے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے سورۃ فاتحہ کو بندے اور اللہ نے اپنے بیچ میں جو ڈال دیا، انشاءاللہ اس سے ہم اگلا سیشن ہمارا اس کا لاسٹ سیشن ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا